بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الاجارہ، اجارہ کا بیان. فی الاجاراتی، اجارات کے بارے میں. اجارہ اجر سے ہے، اجرت سے ہے، مزدوری، کسی کو اجرت دینا، مزدوری دینا. باب استئجار الرجل الصالح، نیک شخص کو مزدور رکھنا. استئجار استفعال کے وزن پر ہے، اجرت طلب کرنا یعنی کام کسی سے لے کے اسے اجرت دینا. تو جب کوئی شخص کسی سے کام لینے لگے، کسی کو مزدور رکھنے لگے، تو کس کو رکھے؟ نیک شخص کو، کیونکہ وہ امانت کے ساتھ کام کرے گا. وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالی کا فرمان ہے، ان خیر من استاجرت، بے شک بہترین جس کو تو مزدور رکھے، القوی الامین، وہ ہے جو قوت والا بھی ہے، امانت دار بھی ہے. یہ سورۃ القصص میں جو واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، جب وہ مدین کی طرف گئے تھے اور وہاں جا کر بے آسرا بیٹھ گئے اور دعا کرنے لگے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے جانوروں کو پانی پلا کر خدمت کا موقع دیا، اور اس کے بعد گھر جا کر انہوں نے اس نوجوان کی تعریف کی اور اپنے والد سے یہ کہا کہ آپ اس شخص کو نوکر رکھ لیں، مزدور رکھ لیں، اس لیے کہ ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں، جانوروں کو پانی پلانے والا نہیں. اور اس کی دو بڑی اہم صفات ہیں کہ ایک تو یہ کہ مضبوط ہے، کام کرنے کے قابل ہے، اہلیت رکھتا ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ امانت دار ہے. والخازن الامین، اور امانت دار خزانچی جو ہے اس کا ثواب. ومن لم یستعمل من ارادہ، اور جو کوئی نہ کام پر رکھے اس شخص کو جو اس کا ارادہ رکھے، یعنی جو خود مانگ کر کام لے اسے کام نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی نیت میں خرابی ہو سکتی ہے، اور خصوصاً عہدے. لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بالکل اسلام سے برعکس الٹ گاڑی چل رہی ہے کہ یہاں پر لوگ کام نہیں کرنا چاہتے، نوکریوں کی تلاش میں. فرمایا کہ جو نوکری تلاش کرے اور نوکری مانگے تو اسے کام نہ دو، کیونکہ اس کے نیت میں فطور ہے، کیونکہ وہ کام کرنا نہیں چاہتا. باقی کاموں میں تو یہ ہے کہ انسان جتنا کرے گا، جو محنت مزدوری کرے گا اتنا ہی ملے گا. تجارت میں بھی جتنی کوشش کرے گا اسی کے مطابق نتیجہ نکلے گا. تو نوکری میں عموماً کیا ہوتا ہے، کام کرو یا نہ کرو لگی بندی تنخواہ مل جانی. تو اب بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے بے روزگار لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اگر کوئی کام بتایا جائے تو وہ کام کرنے کو راضی نہیں ہوتے، اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. وہ کہتے نہیں، نوکری چاہیے. اور نوکری کیوں چاہیے ہوتی ہے؟ کہ اس میں تنخواہ مل جائے گی، کام جو ہے وہ مرضی سے ہی کریں گے. حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن ابی بردۃ قال اخبرنی جدی ابو بردۃ عن ابیہ ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الخازن الامین، امانت دار خزانچی، الذی یؤدی، وہ جو ادا کرتا ہے یا دیتا ہے، ما امر بہ، جس کا اسے حکم دیا گیا، طیبۃ نفسہ، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ، احد المتصدقین، وہ بھی صدقہ کرنے والوں میں سے ایک ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے جس کا معنی کیا ہے کہ اگر کوئی شخص خزانچی ہے، وہ پیسہ اس کا اپنا نہیں، مالک اس کا کوئی اور ہے، وہ صرف پیسے کا حساب کتاب رکھتا ہے، پیسہ جمع کرتا ہے اور پھر اس کو جہاں پر مالک کہتا ہے خرچ کرتا ہے، یا صدقہ کرنے کو اگر مالک کہتا ہے تو وہ صدقہ کر دیتا ہے. تو ایسا شخص جب امانت کے ساتھ اور دل کی خوشی کے ساتھ وہ کام کرے جو مالک نے کہا، اور مثلا مالک اسے کہتا ہے کہ اتنے ہزار فلاں شخص کو بطور مدد دے دو، اور وہ پورے گنتی کے ساتھ امانت کے ساتھ وہ کام کر ڈالتا ہے، تو گویا اس نے وہ اپنی جیب سے دیے، اس کو صدقے کا ثواب ملتا ہے، حالانکہ وہ مال اس کا اپنا نہیں ہوتا. تو یہ اجر اور ثواب کس وجہ سے ہے؟ امانت کی وجہ سے. یہاں الامین جو ہے یہ ہے علت اس اجر کی. اور پھر دوسرا سبب کیا ہے؟ طیبۃ نفسہ، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ. یہ نہیں کہ مجبوری اور مصیبت کے مارے کہ یہ اب کیا پھر آرڈر آ گیا کہ اتنے پیسے نکالو، اتنے گنو اور وہ دو، یہ تو صبح شام کام ہی یہاں ختم نہیں ہوتا. یعنی اگر مارے بندھے وہ اس کام کو کرتا ہے، اس ڈیوٹی کو پورا کرتا ہے، تو اس میں اجر و ثواب نہیں. لیکن دو صفات کے ساتھ اگر وہ کام کرتا ہے، امانت اور دل کی خوشی کے ساتھ، اور کوئی احسان جتائے بغیر، تو ایسے شخص کا اجر جو ہے وہ صدقہ کرنے والے کی طرح ہے. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال حدثنا ابو بردة عن ابي موسى رضي الله عنه قال اقبلت الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ومعي رجلان من الاشعریین، اور میرے ساتھ اشعریین میں سے دو لوگ تھے،
فقلت تو میں نے کہا ما علمت انہما یطلبان العمل میں نہیں جانتا تھا کہ وہ دونوں کام کی تلاش کر رہے ہیں. قال لن فرمایا ہرگز نہیں. او لا نستعمل علی عملنا من ارادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم جو شخص کام مانگے گا اس کو کام نہیں کرنے دیں گے. ہوا کیا تھا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابو موسیٰ جو ہیں یہ اب اشری قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. تو وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ساتھ 2 لوگ اور بھی آ گئے. تو کہتے ہیں یہ میرے ساتھ آئے, مجھے نہیں معلوم تھا یہ کیوں آئے, اب مجھے پتا چلا کہ کام کی تلاش میں آئے, یہ کام مانگتے ہیں, نوکری چاہتے ہیں. تو آپ نے فرمایا نہیں, جو نوکری مانگے گا اس کو ہم نوکری نہیں دیں گے. باب رعی الغنم علی قراریتا, رعی چرانا, الغنم بکریوں کا, علی قراریتا کچھ قیرات پر. قیرات جو ہے یہ سونے یا چاندی کا جو وزن ہے جسے آدھا دانک کہتے ہیں اور 5 جو کے برابر ہوتا ہے. جو کا دانہ دیکھا آپ نے, 5 جو وزن کے برابر. یہ اجرت ہے, مزدوری. مراد اس سے کیا, یہ باب لانے کی غرض کیا کہ کن کن کاموں پہ مزدوری دی جا سکتی ہے, یہ کون سے کام مزدوری کے ہو سکتے ہیں. حدثنا احمد بن محمد المکی حدثنا عمرو بن یحیی عن جدہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا, نہیں بھیجا اللہ تعالی نے کسی نبی کو, الا رعى الغنم مگر یہ کہ اس نے بکریاں چرائیں. فقال اصحابہ, تو صحابہ کرام نے عرض کیا, وانت اور آپ نے بھی, یعنی یا رسول اللہ آپ نے بھی چرائی تھی. فقال نعم, تو آپ نے فرمایا ہاں. کنت ارعاها میں ان کو چرایا کرتا تھا, علی قراریتا چند قیرات کے عوض, لأہل مکہ تا اہل مکہ کی. اب اس میں بڑی حکمت ہے کہ تمام انبیاء کو نبوت سے پہلے بکریاں چرانے کا کام دیا گیا. بکریوں کو چرانا, ان کو ہانکنا, ان کو ایک ڈسپلن سکھانا جو ہے یہ انسان کی نفس کی تربیت کرتا ہے. اور اگر انسان جانوروں کے ساتھ صبر کر سکتا ہے تو پھر انسانوں کی جانوروں والی خصوصیات پر بھی صبر کر سکتا ہے, کیونکہ انسان بھی دراصل کیا ہے, وہ جانوروں کا ایک غلہ ہے یا ریوڑ ہے, سوشل اینیمل جیسے کہتے ہیں. تو ان کے اندر بھی جو مختلف طرح کی سرکشی پائی جاتی ہے اس کے اوپر صبر کرنا, اس کی ٹریننگ میں ان کے جو حالات ہیں تو وہ انسان کی ایک بہترین ٹریننگ کر دیتے ہیں, ایک صلاحیت پیدا کرتے ہیں انسانوں کی تربیت کرنے کے لیے. باب استئجار المشرکین, مشرکین کی مزدوری کرنا. یعنی اگر مسلمان کے پاس جا کے مزدوری کرے کوئی تو وہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جائز ہے. اگر کوئی ضرورت کے وقت کسی باہر کے ملک میں, آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں 60s میں بہت سے لوگ برٹن میں گئے اور انہوں نے جا کر کیا کیا, کس کی مزدوریاں کی, انگریزوں کی. ان کی دکانوں پہ کھڑے ہوئے ان کے سامان اٹھائے, لادے, رکھے. مزدوری تو سامان اٹھانے کی بھی ہو سکتی ہے اور کاؤنٹر پہ کھڑے ہونے کی بھی ہو سکتی ہے. تو کیا یہ جائز تھا یا حرام تھا یا ناجائز تھا؟ کہا کہ اند ضرورت, ضرورت کے وقت ایسا کیا جا سکتا ہے, اس میں حرج نہیں, کام کا صلاح لینا ہے. او اذا لم یوجد اہل الاسلام, یا ایسی جگہ کہ جہاں مسلمان ہو ہی نہ. وعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہود خیبر, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ کیا خیبر کے یہودیوں کے ساتھ. ان کو کیا رکھا تھا, ان زمینوں پر کام کرنے والا, آدھے کے اوپر, یعنی بٹائی جسے کہتے ہیں. تو وہ مسلمان نہیں تھے لیکن ان کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا گیا. حدثنا ابراہیم بن موسیٰ اخبرنا ہشام عن معمر عن الزہری عن عروۃ بن الزبیر عن عائشہ رضی اللہ عنہا واستأجر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابو بکر رجلا من بنی الدیل, اجرت پر رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو, من بنی الدیل, بنو دیل کے. دیل ایک قبیلے کا نام ہے جس کے ایک شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے ہجرت کے لیے جاتے وقت کس پر رکھا, اجرت پہ رکھا. کس کام کے لیے رکھا, راستہ بتانے کے لیے. ثم من بنی عبد ابن عدی, پھر جو یعنی بنو دیل میں سے تھا اور بنو دیل کی شاخ بنو عبد بن عدی میں سے تھا. ہادین, رہنمائی کرنے کے لیے. الماہر بالہدایتی, جو رہنمائی کا بڑا ماہر تھا. قد غمسا, یہ امسا شاید لکھا غین ہے, غمسا, اس نے ڈبویا تھا اپنا ہاتھ, یمین حلفن, قسم کھانے کے لیے, فی آل العاص ابن وائل, عاص ابن وائل کی آل کے ساتھ, یعنی ان کا حلیف بنا تھا. ہوتا یہ تھا کہ عربوں کے ہاں کوئی ایک سٹیٹ تو نہیں تھی, مختلف قبیلے الگ الگ رہتے تھے. پھر مختلف قبیلے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ قائم کر لیتے تھے. اور اس کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ جیسے پانی رکھ کے اس میں سب ہاتھ ڈبو لیتے اور سب کہتے کہ جس جس کا ہاتھ اس میں ڈوبا ہوا وہ سارے ایک دوسرے کے غم خوشی کے ساتھ شریک ہوں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے مشکل وقت میں. تو یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ پانی میں ہاتھ ڈبو کر انہوں نے عاص بن وائل کے خاندان کے ساتھ عہد کیا تھا.
وہو علی دین کفار قریش، اور یہ بنو دیل کا جو شخص تھا رہنمائی کرنے والا، یہ کون تھا؟ کفار قریش کے دین پر تھا، یعنی مسلمان نہیں تھا. اس سے بڑی اہم بات پتہ چلتی ہے، اور وہ یہ کہ ضرورت کے وقت کسی غیر مسلم سے رہنمائی حاصل کرنا، اس سے مدد طلب کرنا جو ہے اس کی اجازت ہے. فَأَمِنَاهُ، تو ان دونوں نے کیا کیا؟ اس پہ بھروسہ کیا. فَدَفَعَ إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، تو انہوں نے دے دی اس کو اپنی اپنی اونٹنیاں. وَأَوْعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ، اور اس سے طے کیا کہ غار ثور پہ آ کے ملنا. بعد 3 لیال، 3 راتوں کے بعد. یعنی کیا ہوا کہ ایک شخص سے دونوں نے، کن دونوں نے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر نے طے کر لیا کہ وہ ان کو ایک نئے راستے سے مدینہ پہنچائیں گے. نیا راستہ کیوں اختیار کیا گیا؟ تاکہ قریش جو ہے وہ پیچھا نہ کر سکے. اور اپنی اونٹنیاں بھی اس کو دے دی کہ ہم 3 دن کے بعد تم سے غار ثور پر ملیں گے، تم وہاں آ جانا ہماری اونٹنیاں لے کر. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ نہ صرف یہ کہ رہنمائی کے لیے، حالانکہ بڑا پرخطر کام تھا، وہ کچھ بھی کر سکتا، رہنمائی کے لیے اس کو چنا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنی اونٹنیاں بھی دے دی. اگر وہ کہیں بھاگ جاتا اور اونٹ بھی لے جاتا اس صحرا میں، کہاں سے اس کو ڈھونڈتے؟ اور اتنے پرخطر حالات میں تو وہ ایسا کر سکتا تھا. لیکن اگر کوئی شخص غیر مسلموں میں سے بھی قابل اعتماد ہو تو بوقت ضرورت اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اسے اجرت پہ رکھا جا سکتا ہے. عموماً ہمارے ہاں لوگ سوال کرتے رہتے ہیں، جی کرسچنز کو گھر میں نوکر رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ وہ ہمارے کپڑے دھو سکتے ہیں یا نہیں دھو سکتے؟ یا کام کروا سکتے ہیں ان سے یا نہیں کروا سکتے؟ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کروا سکتے ہیں. فَأَتَاهُمَا، تو وہ آیا ان دونوں کے پاس، بِرَاحِلَتَيْهِمَا، ان دونوں کی اونٹنیوں کے ساتھ، صَبِيحَةَ لَيَالٍ ثَلَاثٍ، 3 رات کی صبح کو. فَارْتَحَلَا، تو دونوں چل دیے. وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا، اور چلا ان دونوں کے ساتھ عامر بن فہیرہ. عامر بن فہیرہ، یہ عامر بن فہیرہ جو تھا یہ حضرت ابو بکر کا آزاد کردہ غلام تھا. اس کی ذمہ داری کیا تھی؟ یہ کھانا پہنچایا کرتا تھا. وَالدَّلِيلُ الدَّيْلِيُّ، اور یہ دیلی رہنما. فَأَخَذَ بِهِمْ أَسْفَلَ مَكَّةَ، تو وہ لے چلا ان سب کو. ان کن کو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور عامر بن فہیرہ کو. کہاں؟ اسفل مکہ، مکہ کے نچلی طرف. وہو طریق الساحل، اور وہ سمندر کے کنارے والا راستہ تھا. مراد یہ کہ جو مکہ اور مدینہ کا معروف مشہور راستہ تھا، رائج راستہ تھا، اس راستے کو اوائڈ کر کے ایک نئے راستے سے ان کو مدینہ پہنچا آیا. باب اذا استاجر اجیرا لیعمل له بعد 3 ایام، اگر کوئی کسی کو مزدوری پہ رکھے کہ 3 دن کے بعد آ کے کام کرے، او بعد شہر، یا مہینے کے بعد، او بعد سنت، یا سال کے بعد، جازا، تو یہ جائز ہے. وہما علی شرطہما، اور وہ دونوں اپنی شرط پر قائم رہے. الذی اشترطاہ، جو انہوں نے اس سے شرط باندھی. اذا جاء الاجل، جب کہ وہ وقت آ جائے تو ایسا کرنا جائز ہے. مثلا آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ 1 مہینے بعد آ کے میرے پاس کام کریں اور ان شرائط پر کام کریں، تو ایسا کرنا جائز ہے. یعنی وہ شرطیں ویلڈ ہوں گی، خواہ 1 مہینہ یا سال یا جتنا بھی عرصہ کوئی طے کرے اس میں طے کر سکتا ہے. اور اس کی بھی دلیل کس سے لی؟ اسی بات سے کہ 3 دن کا اسے کہا کہ 3 دن بعد آ کے غار ثور پہ ملنا. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، کہ مزدور رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے، رجلا من بنی الدیل، بنو دیل کے ایک شخص کو، ہادین رہنمائی کرنے کے لیے، خریتن، خریت جو بہت ہوشیار تھا، راستہ پہچاننے والا تھا. خرط اصل میں کہتے ہیں سوئی کے ناکے کو، یعنی سوئی کا جو دھاگا جہاں سے ڈالتے ہیں نا وہ سوراخ، اس کو کہتے ہیں خرط. اور خریت کہتے ہیں پہچاننے والا. سوئی میں دھاگا کون ڈال سکتا ہے؟ جس کو سوراخ نظر آتا ہو، جو سوراخ پہچانتا ہو. تو کون سا پہچاننے والا؟ جو سوئی کے ناکے جتنا باریک راستہ بھی پہچانتا ہو. وہ بھی ایک راستہ ہے نا، سوئی کا ناکا کیا ہے؟ راستہ ہے. تو اسی طرح یہ راستہ بتانے والے کی صفت ہوتی خرید، وہ راستہ بتانے والا کہ جس کو ہر کھلے تنگ چھوٹے بڑے راستے کا پتا ہو، یہاں تک کہ سوئی جتنے باریک ناکے جیسا راستہ بھی وہ جانتا ہو. وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشِ، حالانکہ وہ شخص جو تھا راستہ بتانے والا کفار قریش کے دین پر تھا. فَدَفَعَ إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، تو اس پر اعتماد کرتے ہوئے ان دونوں نے اپنی سواریاں بھی اس کے سپرد کر دیں. وَوَعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ، اور اس سے وعدہ لیا غار ثور پہ آنے کا، بعد 3 لیال، 3 رات کے بعد، بِرَاحِلَتَيْهِمَا، اپنی سواریوں کے ساتھ، صبح 3 تیسری صبح کو.
باب الاجیر فی الغزو، کسی جہاد میں مزدور ساتھ لے جانا. یعنی ویسے تو مسلمان جو ہیں وہ خود جنگ کے لیے نکلتے ہیں، لیکن ایک شخص جو ہے جو بیچارہ غریب ہے، جس کو کوئی سمجھ نہیں کچھ نہیں، مزدوری محنت کرتا ہے، اس کی اپنی کوئی جہاد پہ جانے کی نیت نہیں. آپ دیکھیں کہ ہر معاشرے کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جن کے ذہنی صلاحیتیں مختلف ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جو کسی مشن کے لیے بہترین طریقے سے کام کرنے والے ہوتے ہیں. مثلاً اب پاکستان کے اندر ہی رہنے والے لوگ ہیں. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو معلوم ہے کہ پاکستان کو کیوں بنایا گیا، کیا اس کا مقصد ہے، وہ اس کے لیے ایک احساس اور ایک شعور رکھتے ہیں. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس دور میں بھی آپ دیکھیں جب پاکستان بن رہا تھا تو ان کو کوئی شعور نہیں تھا، بس جس طرف لوگ چل رہے تھے تو وہ بھی ساتھ چل پڑے. تو ایسے لوگ جو ہیں کہ جو بےچارے اپنی 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہوتے ہیں، انہیں اس بات سے کوئی بحث نہیں ہوتی کہ کوئی ملک بن رہا ہے یا بگڑ رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا، وہ کیوں ایسا ان کا حال ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ جتنے زیادہ شعور رکھنے والے لوگ ہیں اتنے ہی حالات پہ زیادہ پریشان ہوتے ہیں، اتنے ہی بیٹھ کے زیادہ تانے بانے بنتے رہتے ہیں، اتنے ہی اخبار پڑھ پڑھ کے بلڈ پریشر ہائی کرتے رہتے ہیں، اتنی ہی پریشانیاں ان کو ہوتی ہیں. کیوں؟ ایک عام شخص جو ہے جو کسی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، چیزیں بیچ رہا ہے، اس کو ان باتوں سے نہ کوئی پریشانی ہے اور نہ ہی اسے تو پریشانی اس بات سے کہ میرے گاہک کتنے آئے اور سودا کتنا بکا، میں رات کو روٹی کھانے کے قابل ہوں یا نہیں. اب ایسے لوگ ہر معاشرے کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ جنہیں کسی وقتی سیاست یا کسی بھی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی. ایسے لوگ جو ہیں ان کو محنت مزدوری یا اجرت پہ جب رکھا جائے کسی خاص بڑے مشن کے لیے تو کیا رکھا جا سکتا ہے؟ جی رکھا جا سکتا ہے. جیسے صحابہ کرام جو اپنے شعور کے ساتھ جہاد پر نکل رہے تھے تو اپنے ساتھ کوئی مزدور وغیرہ بھی بعض اوقات لے جاتے تھے، تو اسی کی طرف یہاں پر اشارہ ہے، جہاد میں مزدور لے جانا. حدثني يعقوب بن ابراہیم حدثنا اسماعیل بن الیہ اخبرنا ابن جریج قال اخبرني عطاء عن صفوان بن یعلى عن یعلى بن امیہ رضی اللہ عنہ قال، یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ غزوت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جنگ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ، جیش الاسرتی، یہ جیش الاسرہ جنگ تبوک کو کہتے ہیں، اسرت کا لشکر، یعنی جس میں بڑی تنگی اور بڑی مشکل تھی، کٹھن حالات میں. فکان من اوسک اعمالی فی نفسی، تو تھا میرے دل میں اپنے اعمال میں جو سب سے زیادہ جس عمل پہ بہت بھروسہ، وہ کیا تھا؟ اس جنگ میں شرکت کرنا. یعنی جن نیک کاموں پر مجھے بڑا بھروسہ تھا کہ وہ واقعی نیک کام میں نے کیے، ان میں سے ایک جنگ تبوک کی شرکت تھی. فکان لی اجیرن، تو میرا ایک مزدور تھا. فقاتل انسانا، تو وہ لڑ بیٹھا ایک اور شخص سے. فعز احدہما، تو کاٹ ڈالا ان میں سے ایک نے انگلی کو، صاحب ہی اپنے ساتھی، لڑتے لڑتے دوسرے کی انگلی پکڑ کے کاٹ لی، چک کاٹ لیا، جیسے کہتے ہیں نا چک مارنا. فانتزع اصبعہ، تو جس کی انگلی کاٹی جا رہی تھی اس نے کیا کیا؟ کھینچ لیا اپنی انگلی کو، یعنی اس نے منہ میں ڈال لی تو اس نے اپنی انگلی کھینچ لی. اب جب انگلی کھینچی تو کیا ہوا؟ فاندر ثنیتہ، اس کا دانت ہی باہر نکل آیا. وہ بہت زیادہ زور سے چبھویا ہوگا یا کس طرح اس نے کھینچا کہ اس کے ساتھ انگلی کے ساتھ اس کا دانت بھی ٹوٹ کے باہر آ گیا. فسکت، تو دانت گر گیا. فانطلق الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ شخص جس کا دانت ٹوٹا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل دیا. فاہدر ثنیتہ، تو آپ نے اس کا قصاص ساکت کر دیا، کوئی بدلہ نہیں دیا. ہدرا مطلب گرانا، یعنی کہا کہ تمہارے اس دانت کے گرنے کا کوئی بھی تمہیں معاوضہ نہیں دیا جائے گا. وقالا، اور کہا، افیدو اصبعہ، کیا بھلا وہ شخص اپنی انگلی چھوڑ دیتا، فی کا تیرے منہ میں، تقدمہا کہ تو اسے کاٹ رہا چبا ڈالتا. یعنی ویسے تو ہے نا السن بالسن، کہ دانت کے بدلے دانت، اس کا بدلہ لیا جائے گا، لیکن آپ نے بدلہ نہیں دلوایا. کیوں؟ فرمایا کہ کیا یہ جائز تھا کہ وہ اپنی انگلی تمہارے منہ میں ہی رکھتا تاکہ تم اسے چبا ڈالتے اور کھینچتا نہ، تو یہ قصور تمہارا جس نے منہ میں اس کی انگلی ڈالی. تو اگر تمہارا دانت ٹوٹ گیا تو یہ تمہارا ہی قصور ہے، اس کے ہاتھ کھینچنے کا اس میں کوئی قصور نہیں. قال احسبہ، قال راوی کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا کما یقدم الفحل، جس طرح ایک اونٹ جو ہے، جوان اونٹ چبا ڈالتا ہے کسی چیز کو، کیا اسی طرح وہ تمہارے منہ میں اپنی انگلی رکھتا کہ تو اس کے ہاتھ کو چبا ڈالتا. قال ابن جریج وحدثني عبد الله بن ابي مليكة عن جده بمثل هذه الصفة ان رجلا عد يد رجل فاندر ثنيته فاحضرها ابو بکر رضی اللہ عنہ، کہ یہ معاملہ ایک اور موقع پر بھی ہوا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس میں بھی ایک شخص نے دوسرے کے اسی طرح دانت جو تھا وہ توڑا تھا اور آپ نے اس کا قصاص ساکت کر دیا.
باب اذا استأجر اجیرا فبین له الاجل ولم يبین العمل لقوله انی اريد ان انکحک احدى ابنتی هاتین. جب کوئی شخص کسی کو مزدوری پر رکھے فبین له الاجل تو اس کو مدت بیان کر دے کہ اتنے عرصے کے لیے رکھنا چاہتا ہوں، 1 سال کا کانٹریکٹ کرتا ہوں. ولم یبین العمل، لیکن عمل یا کام کا ذکر نہ کرے کہ کام کیا کروانا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے. مثلا اگر کوئی کسی کو یہ کہے کہ تم میرے پاس کام کرو 1 سال کے لیے، لیکن کام نہ بتائے لیکن مدت متعین کر دے اور یہ کہے کہ اتنا تمہیں معاوضہ دوں گا اور وہ اس پہ راضی ہو جائے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اور اس کی بھی دلیل کیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایگری کیا تھا حضرت شعیب کے ساتھ کس بات پر، جب انہوں نے کہا تھا کہ انی اریدو، میں چاہتا ہوں، ان انکحک، کہ میں تیرا نکاح کر دوں، احدی ابنتی، اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ، ہاتینی، ان دونوں میں سے، الی قولہ الی ما نقول وکیل الی ان تأجرنی 8 حجج، کہ تم میرے پاس 8 سال کام کرو. تو اس میں کام نہیں ان کو بتایا گیا تھا کہ کون سا کام، صرف 8 سال کی مدت بتائی گئی تھی. اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر 10 پورے کر دو تو تمہاری اپنی مرضی، اور ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں واللہ علی ما نقول وکیل، ہمارے اس کہنے پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وکیل ہے، کارساز ہے، گواہ ہے. یا اجر فلانن کا مطلب کیا ہے؟ یعطیہ اجرن، کہ کسی کو اجر دینا یا اجرت دینا. ومنہ فی التعزیۃ، اور تعزیت کے موقع پر بھی یہ دعا دی جاتی ہے، اجرک اللہ، اللہ تجھے اس کا اجر دے، یعنی بدلہ دے. یعنی وہ بھی ایک طرح سے جو غم اور حزن اور مشقت انسان کرتا ہے اس پر صبر کی جو دعا ہے وہ بھی ایک اجر ہے. باب اذا استأجر اجیرا علی ان یقیم حائطا، اذا جب استأجر اجرت پہ رکھے اجیرن کسی مزدور کو، علی اس شرط پر، ان یقیم کہ وہ کھڑا کر دیں گے، حائطا ایک دیوار کو، یرید ان ینقض جو ٹوٹنا ہی چاہتی ہے یا ٹوٹنے والی ہے، جازا تو یہ جائز ہے. یعنی مکان یا عمارت بنوانے کے لیے مزدور رکھنا جو ہے وہ بھی درست ہے. آپ کے ذہن میں شاید سوال پیدا ہو رہا ہو تو یہ ساری مزدوریاں تو ہم کرواتے ہیں اور رکھتے بھی ہیں، تو اس میں جواز اور ناجواز کی کیا بات ہے؟ تو اس میں بات یہ ہے کہ جیسے کسی بھی شخص کا کوئی کام ہے تو اخلاقی طور پر انسان کا فرض بنتا ہے کہ وہ دوسرے کی مدد کرے. تو کیا اگر کوئی شخص کسی کے کسی کام میں مدد کرتا ہے تو کیا اس کو بلا معاوضہ ہی کرنی چاہیے یا معاوضے کے ساتھ بھی کی جا سکتی ہے؟ مثلا اگر کسی کے گھر میں دیوار ٹوٹ رہی ہے تو ایسی صورت میں اس شخص کو ضرورت ہے کہ کوئی اس کی دیوار کی مرمت کر دے. اگر وہ کسی کو بلاتا ہے تو آنے والا کیا اس کام پہ مزدوری لے سکتا ہے یا اسے اخلاقاً ہی ایک مدد کر کے چلے جانا چاہیے؟ یہ ہے وہ سوال جس کے جواب میں جازا اور یہ بار بار یہ آتا ہے کہ کیا اس کی اجازت ہے یا نہیں، یا مختلف چیزوں پر جو مزدور رکھنا ہے کیا وہ رکھے جا سکتے ہیں یا نہیں. تو اس میں بہت سارے کام ایسے آئیں گے کہ جو عام روزمرہ زندگی میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کے طور پر کرتے ہیں اور اس مدد میں اجرت بھی لیتے ہیں. تو کیا وہ اجرت حلال ہے یا حرام ہے؟ تو یہاں ان احادیث سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ اجرت لینا حلال ہے، جائز ہے، اس میں کوئی اخلاقی قباحت یا برائی نہیں ہے. حدثني ابراہیم ابن موسیٰ اخبرنا ہشام ابن یوسف ان ابن جریج اخبرهم قال اخبرني يعلى ابن مسلم وعمر ابن دینار عن سعید ابن جبیر یزید احدهما على صاحبه وغيرهما قال قد سمعته يحدثه عن سعید قال قال لي ابن عباس رضی اللہ عنہما حدثني ابی بن کعب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور حدیث کیا ہے؟ وہ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا جو قصہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ فن طلقا، پھر وہ دونوں چل دیے. کون؟ موسیٰ اور خضر. فوجدا جدارن، تو انہوں نے ایک دیوار پائی، یرید ان ینقض جو ٹوٹا ہی چاہتی تھی. قال سعید کہتے ہیں بیدہ اپنے ہاتھ کے ساتھ، ہاکذا اس طرح، یعنی گرنا چاہتی تھی تو اس کو سیدھا کر دیا. ورفع یدہ، انہوں نے اپنا ہاتھ اٹھایا، فاستقام، تو سیدھا کر دیا. قال یعلی حسبت ان سعیدا قال فمسحه بيده فاستقام. یعلا کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ سعید نے یہ کہا کہ خضر علیہ السلام نے دیوار پہ صرف اپنا ہاتھ ہی پھیرا تو وہ درست ہو گئی، یعنی دوبارہ پوری تعمیر نہیں کی بلکہ جو لڑک رہی تھی دیوار اس کو سیدھا کر کے صرف اس پہ ہاتھ پھیر دیا. ان کی کرامت تھی ایک طرح سے. لو شئت،
تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا اگر تم چاہتے لاتخذت علیہ اجرا تو اس پر اپنا حق یا اجر یا مزدوری لے سکتے تھے. قال سعید اجرا نأکلہ کہ اجرت تو ہم اس کو کھا لیتے، یعنی تم اجرت لے لیتے پھر ہم اس کو استعمال کر لیتے. باب الاجارۃ الی نصف النہار، آدھے دن تک کسی کو مزدور رکھنا، یعنی کہ کیا اگر کسی کو کسی کام پہ رکھا جائے تو اس میں ٹائم کی لمٹ آدھے دن کی یا پورے دن کی رکھی جا سکتی ہے. دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کیا پارٹ ٹائم کام لیا جا سکتا ہے؟ یعنی آدھا دن کیا ہے؟ ایک طرح سے پارٹ ٹائم، یعنی آدھے دن کا کام ہے تو پورے دن کے لیے ہی مزدور رکھا جائے، آدھے دن کے لیے بھی مزدور رکھا جا سکتا ہے. اب اس میں بلا شک اور شبہ کی کیا بات تھی؟ مثلاً آپ اپنے گھر میں کسی خاتون کو کام کے لیے رکھتی ہیں، آپ اس کو صرف آدھے دن کے کام پہ رکھتی ہیں، پارٹ ٹائم کام پہ رکھتے ہیں اور باقی دن اس کا خالی جاتا ہے. اب وہ جو اس مزدور کا باقی دن خالی جاتا ہے، کیا آپ اس کے قصوروار ہیں یا آپ اس پر کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے؟ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، زیادتی نہیں ہے، یہ کیا جا سکتا ہے اس میں کہ آدھے دن کے لیے وہ آزاد ہے، وہ جو چاہے کوئی اور کام کرے نہ کرے اس کی مرضی، لیکن آپ نے اس کو آدھے دن کا کام دے کر اس پر زیادتی نہیں کی. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد عن ایوب عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال مثلکم ومثل اہل الکتابین کمثل رجل استأجر اجراء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری مثال، تمہارے کون ہے یہاں؟ مسلمان، یعنی مسلمانوں کی مثال، ومثل اہل الکتابین اور دو کتابوں والوں کی مثال. کون ہے یہ؟ یہود و نصارہ کی مثال. کس طرح ہے؟ کمثل رجل اس شخص کی مانند ہے، استأجر جس نے اجرت پر رکھے اجراء کچھ مزدور. فقالا تو کہا من یعمل لی من غدوۃ الی نصف النہار کون کام کرے گا میرے لیے صبح سے دوپہر تک، الی قیرات ایک قیرات کے بدلے. فعملت الیہود تو یہود نے کام کر لیا. ثم قالا پھر اس نے کہا من یعمل لی من نصف النہار کون میرے لیے کام کرے گا آدھے دن سے لے کر الی صلاۃ العصر عصر کی نماز کے وقت تک، الی قیرات ایک قیرات کے عوض. فعملت النصارى تو نصارہ نے یہ کام کر لیا. ثم قالا پھر اس شخص نے کہا من یعمل لی من العصر الی ان تغیب الشمس کون میرا کام کرے گا عصر کے وقت سے غروب آفتاب تک کے لیے، الی قیراتین دو قیرات پر. اب آپ دیکھیں کہ پہلے دونوں کام ایک کی رات پر تھے جبکہ وقت زیادہ تھا، اور یہاں کیا ہے؟ وقت کم ہے لیکن مزدوری دگنی ہے. فانتم ہم تو وہ تم ہو، یعنی مسلمان ہیں. اور تاریخ کے مدت میں آپ دیکھیں تو یہود جو ہیں ان کا عرصہ طویل ہے، پھر اس کے بعد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کے لیے آپ دیکھیں یا دنیا کے خاتمے تک کے لیے دیکھیں تو دنیا میں یہود کی مہلت عمل یا مدت جو تھی وہ اپنے وقت کے اعتبار سے زیادہ تھی. اس کے بعد عیسائیوں کی نسبتاً اس سے کم اور مسلمانوں کی اس سے بھی کم، لیکن اجر اور ثواب کے اعتبار سے مسلمانوں کو وہ کام بتائے گئے، وہ دین دیا گیا کہ جس کا ثواب ان پہلے دونوں کے کام سے زیادہ تھا. اس سے ایک بات یہ سمجھانا مقصود ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کام پر رکھتا ہے زیادہ وقت کے لیے اور تنخواہ تھوڑی دیتا ہے، اور دوسرے کو کام پر رکھتا ہے تھوڑی دیر کے لیے اور تنخواہ زیادہ دیتا ہے، تو کیا اس میں وہ پہلے کی حق تلفی تو نہیں؟ جسے پتہ چلتا نہیں. یعنی مزدور رکھنے والے کو یہ حق ہے کہ وہ جس طرح چاہے معاملہ طے کرے. معروف کے ساتھ تو اس کا ہونا ضروری ہے، لیکن مزدوری میں کمی بیشی کی جا سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جو کام کرنے والا ہے اگر وہ کم مزدوری پہ نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، وہ ایک اس کو اپنی اجازت ہے. لیکن اگر کام لینے والا اور کام کرنے والا دونوں ایک بات طے کر لیتے ہیں، ایک بات پر راضی ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں کیا ہے؟ کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں. فغضبت الیہود لیکن ہوتا کیا ہے جب دوسرے مزدور کو پتہ چلتا ہے کہ مجھ سے کام زیادہ لیا اور مزدوری کم دی ہے تو پھر وہ ناراض ہونے لگتا ہے. تو یہی حال ہوا کہ یہود ناراض ہوئے، والنصارى اور نصارہ بھی ناراض ہوئے. کس پر؟ مسلمانوں پر. فقالو کہنے لگے ما لنا اکثر عملا کیا ہے کہ ہم نے کام زیادہ کیا، واقل عطاء اور بخشش کم ملی. عطا یعنی مزدوری یا اجرت جو ہے وہ تھوڑی ملی. کالا تو کہا ہل نقصتکم من حقکم یہ کام لینے والے نے آجر نے کہا ہل نقصتکم من حقکم کیا میں نے تمہارے حق میں کچھ کمی کی؟ یعنی تمہیں تو تمہارا حق دیا، جن شرائط پر میں نے تم کو مزدور رکھا تھا وہ شرائط تو میں نے پوری کر دی،
میں نے اگر تیسرے گروہ کو اجر زیادہ دیا تو تم سے لے کر تو نہیں دیا، خود سے دیا، تمہیں اس بات پر غضبناک ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ قالوا تو انہوں نے کہا لا، کہ نہیں آپ نے ہمارا حق تو کم نہیں کیا. قالا تو فرمایا فذالک فضلی، پھر یہ میرا فضل ہے، اوتیہ من اشاء، میں دیتا ہوں جس کو چاہتا ہوں. یعنی یہ مزدور رکھنے والا دراصل کون ہے؟ اللہ تعالی. اور کام کرنے والے تین بڑے گروہ ہیں، ایک کا مدت عمل زیادہ لیکن عطا کم، دوسرے کی اس سے مدت عمل کم لیکن عطا اسی کی طرح، اور تیسرے کی مدت عمل بہت کم لیکن عطا دگنی. تو ایسے میں اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے عطا کرے، جتنا چاہے دے، اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا. تو اسی سے قیاس کرتے ہوئے یہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک شخص اگر اپنے گھر میں 3 نوکر رکھتا ہے اور ان تینوں کی تنخواہ مختلف دیتا ہے، مثلاً ایک ڈرائیور ہے، ایک چوکیدار ہے، ایک مالی ہے، اب تینوں کا ظاہر ہے کام مختلف ہے اور تینوں کو ایک تنخواہ تو نہیں دی جا سکتی. اب مثلاً مالی یہ کہے کہ میں زیادہ وقت کام کرتا ہوں لیکن میری تنخواہ کم ہے بنسبت چوکیدار کے، تو یہ ان کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں، ہر ایک کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ مختلف ہوگا. ہاں یہ مزدور رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ دوسرے کی اجرت کے مطابق اس کا بدلہ دے اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو دے ڈالے. باب الاجارۃ الی صلاۃ العصر، عصر کی نماز تک مزدور لگانا، یعنی آدھا دن نہیں بلکہ دن کا آدھے سے کچھ زیادہ حصہ کسی سے کام لینا اور دن کا ایک حصہ کام نہ لینا، کیا اس کی اجازت ہے؟ حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالک عن عبد الله بن دینار مولا عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما مثلکم والیہودی، بے شک تمہاری مثال اور یہود کی، والنصارى اور نصارہ کی، کرجل ایک شخص کی طرح ہے، استعمل عمالا کہ جس نے کچھ کام کرنے والے مزدور لگائے، فقالا تو کہا، من یعمل لی الی نصف النہار، کون کام کرے گا میرے لیے آدھے دن تک، علی قیراتن قیراتن ایک قیرات پر، فعملت الیہود علی قیراتن قیراتن ثم عملت النصارى علی قیراتن قیراتن ثم انتم الذین تعملون من صلاۃ العصر الی مغارب الشمس، پھر تم لوگ ہو یعنی مسلمان کے جو عصر کی نماز سے سورج کے غروب ہونے تک کام کر رہے ہو، علی قیراتین قیراتین 2 قیرات پر، فغضبت الیہود والنصارى تو غضبناک ہوئے یہود و نصارہ، وقالوا اور کہنے لگے، نحن اکثر عملا واقل عطاء کہ ہمارا کام زیادہ ہے اور ہماری اجرت کم ہے. قالا تو مزدور رکھنے والے نے کہا، هل ظلمتکم من حقکم شیئا، کیا میں نے تمہارے حق میں سے کچھ ظلم کیا یعنی کم کیا؟ قالوا تو انہوں نے کہا لا نہیں. قال فذلک فضلی اوتیہ من اشاء، کہنے لگے پھر یہ میری مرضی، میرا فضل میں جس کو چاہوں دوں، یعنی مالک اپنی مرضی کے مطابق تنخواہ میں کمی بیشی کر سکتا ہے. باب اسم من منع اجر الاجیری، اسم گناہ من جو کوئی منع روک لے اجر الاجیر مزدور کی مزدوری کو، یعنی جو شخص مزدور کی مزدوری نہ دے اس کا کتنا گناہ ہے. حدثنا یوسف بن محمد قال حدثني یحیی بن سلیم عن اسماعیل بن امیہ عن سعید بن ابی سعید عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں، ثلاثۃ 3 لوگ ہیں، انا خصمہم میں ان کا دشمن ہوں، یوم القیامت قیامت کے دن، یعنی ان سے اللہ تعالیٰ دشمنی کریں گے. وہ کون ہے؟ رجل وہ شخص، اعطا بی ثم غدرا جس نے عہد کیا میرا نام لے کے پھر دھوکا کیا، وعدہ نہ پورا کیا. اعطا بی ثم غدر، غدر ہوتا ہے دھوکا کرنا. ورجل اور وہ شخص، باع حرا جس نے بیچا ایک آزاد کو، فَأَكَلَ ثَمَنَهُ پھر اس کی قیمت کھا گیا، یعنی کسی بچے کو جیسے پکڑ کے اسے آگے بیگار بنا کے بیچ دیا، یعنی اغوا کر کے مثال کے طور پہ، تو کسی آزاد شخص کو پکڑ لینا اور پھر اس کو بیچ کے اس کے پیسے کھا لینا، یہ بھی بہت بڑا مجرم ہے جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی دشمنی کا مستحق ہوگا. وَرَجُلٌ اور ایسا شخص، استأجر اجیرن جس نے کوئی مزدور رکھا، فاستوفى منہ پھر اس سے پورا کام لیا، ولم یعطہ اجرہ اور اس کو اس کی اجرت نہ دی. آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ گھروں میں کام کرنے والیاں رکھ لیتے ہیں اور پھر 1-2 دن کام کروایا، پسند نہیں آیا اور ایسے ہی نکال دی. نہیں، اگر کسی نے 1 گھنٹہ بھی کام کیا تو اس کی اجرت اس کو دینی چاہیے. باب الاجارۃ من العصر الی اللیل، عصر سے لے کر رات تک مزدور لگانا، یعنی دن میں کام نہ کرانا، رات کے وقت کرانا، تو کیا اس کی اجازت ہے؟
حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامہ عن برید عن ابی بردہ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المسلمین والیہود والنصارى کمثل رجل استأجر قوما یعملون له عملا یوما الی اللیل. یہ حدیث پیچھے بھی گزر چکی ہے، اس کا میں صرف خلاصہ بتاؤں گی کہ مسلمانوں اور یہود و نصارہ کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک کام کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو رکھا جو اس کے لیے کام کر رہے ہیں، یوما الی اللیل، دن کو رات تک، علی اجر معلوم، ایک معلوم اجر تک، فعملوا له الی نصف النہار، تو انہوں نے ان کے لیے آدھے دن کام کیا، فقالوا، تو کہنے لگے، لا حاجت لنا الی اجرک، ہم اجرت نہیں لیتے، الذی شرطت لنا، جو تو نے ہمارے ساتھ طے کی تھی، وما عملنا باطل، اور جو ہم نے کام کیا وہ بالکل اکارت گیا، بس ٹھیک ہے جانے دو اس کو. فقال لهم لا تفعلوا، تو اس نے ان کو کہا کہ ایسا نہ کرو، اکملوا بقیت عملکم، اپنا باقی کام بھی کرو. یعنی مزدور اس نے رکھا تھا صبح سے شام تک، لیکن مزدور نے کیا کیا، آدھا دن کام کیا اور اس کے بعد کام بھی چھوڑ دیا اور اجرت بھی نہ لی. تو مالک کیا کہتا ہے کہ ایسا مت کرو، اپنا کام پورا کرو اور اپنی اجرت لو. اکملوا بقیت عملکم، اپنا باقی عمل پورا کرو، وخذوا اجرکم کاملا، اور اپنا پورا اجر جو ہے وہ لے لو. فابوا وترکوا، تو انہوں نے انکار کیا اور چھوڑ دیا. واستاجر آخرین بعدهم، تو اس شخص نے ان کے کام چھوڑنے کے بعد کچھ اور مزدور رکھ لیے. فقال اکملوا بقیت یومکم ھذا، اور ان مزدوروں سے کہا کہ باقی دن کا کام تم کر دو. وَلَكُمُ الَّذِي شَرَطْتُ لَهُم مِّنَ الْأَجْرِ، اور تمہارے لیے بھی وہی اجر ہے جو میں نے ان کے لیے طے کیا تھا. فَعَمِلُوا، تو انہوں نے کام کیا. حَتَّى إِذَا كَانَ حِينُ صَلَاةِ الْعَصْرِ، یہاں تک کہ جب عصر کی نماز کا وقت آیا. قالوا، تو انہوں نے بھی کہا، لَكَ مَا عَمِلْنَا بَاطِلٌ، ہم نے تمہارے لیے جو کام کیا وہ سب اکارت ہے. وَلَكَ الْأَجْرُ، اور مزدوری بھی تم اپنے پاس رکھو. الَّذِي جَعَلْتَ لَنَا فِيهِ، جو تو نے ہمارے لیے اس معاملے میں ٹھہرائی تھی. فقال لهم، تو مالک کہتا ہے ان کو، اکملوا بقیت عملکم، اپنا باقی کام پورا کرو. فانما بقی من النہار شیء یسیر، کیونکہ اب دن کا چھوٹا سا حصہ باقی ہے. فابوا، تو انہوں نے انکار کیا. فاستاجر قوما، تو اس نے مزدور رکھ لیا کچھ اور لوگوں کو. ان یعملوا له بقیت یومہم، کہ وہ اس کے باقی دن میں کام کریں گے. حتی غابت الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب ہو. واستکملوا اجر الفریقین، تو انہوں نے پورا لے لیا اجر پہلے دو گروہوں کا بھی، کلیہما، ان دونوں کا. فذلک مثلہم، تو یہ ہے ان کی مثال. ومثل ما قبلوا من ھذا النور، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اس نور کو قبول کر لیا، یعنی اسلام. پچھلی حدیث تھوڑی سی اس سے مختلف ہے، یہ اس سے مختلف معنی دینے کے لیے آئی. اس کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اس دنیا میں یہود کو بھیجا، انہیں ایک دین اور ایک شریعت دے کر بھیجا، لیکن انہوں نے کیا کیا، کچھ اس پہ عمل کیا اور اس کے بعد اس میں بگاڑ پیدا کر دیا اور اپنے کیے کرائے پہ پانی پھیر دیا. دنیا میں بھی مقہور و مجبور ٹھہرے اور آخرت میں بھی اجر ضائع ہو گیا ان کا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم پیدا کی، اور وہ کون تھی؟ نصارہ کی. انہوں نے بھی کچھ کام کیا اچھا، اور اس کے بعد ان کے اندر بھی بگاڑ آ گیا. ان کو بھی سمجھایا گیا لیکن وہ نہ مانے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اٹھایا، اور امت مسلمہ نے آگے بڑھ کر کیا کیا، اسی ہدایت کے پیغام کو قبول کر لیا اور اس کو تھام لیا. اب ان کے لیے کیا ہے کہ وہ فضیلت ہے جو ان دونوں اقوام سے چھین کر ان کو دے دی گئی. وہ شرف، وہ جیسے قرآن پاک میں بھی آپ پڑھتے ہیں نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی. اب وہ فضیلت کس کو مل گئی؟ امت مسلمہ کو، کہ قیامت تک کے لیے اس دین کو تھامے رکھیں گے. تو یہ ایک طرح سے اس حدیث سے بتانا یہ مقصود ہے کہ اگر کوئی شخص کام کرنے کے لیے شرط طے کرتا ہے، اور شرط کیا ہے کہ میں یہ سارا دن کام کروں گا تو مجھے اتنے روپے تم دینا، اور مزدور آدھے دن ہی کام چھوڑ کے بھاگ جاتا، یہ نہیں کرتا باقی حصہ کام کا، تو پھر مالک کو کیا حق ہے کہ وہ اس کی اجرت جو ہے وہ نہ دے، کیونکہ اس نے شرط توڑ دی، عہد توڑ دیا. لیکن وہ اجرت کس کو دے دیتا ہے؟ جو اس کام کو مکمل کر دیتا ہے. تو یہ چیز جو ہے وہ جائز ہے. باب من استاجر اجیرا فترک اجرہ فعمل فیہ المستاجر فزادہ. من جو استاجرہ مزدور رکھتا ہے، اجیرن کسی مزدور کو، فترک اجرہ تو وہ اس کا پیسہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی اجر اپنا یا اپنی مزدوری کو، اجر کا معنی یہ کیا؟ مزدوری، اپنی مزدوری چھوڑ دیتا ہے. فعمل فیہ المستاجر، تو مزدور رکھنے والا اس میں کچھ کام کرتا ہے، فزادہ تو اس کو بڑھا دیتا ہے اس پیسے کو. او من عمل فی مال غیرہ، یا کوئی شخص کسی دوسرے کے مال سے کام لے، فاستفضل، پھر اس کو بڑھا لے، تو کیا یہ کرنا جائز ہے؟ مثلا کسی شخص نے آپ کے پاس 1000 روپیہ امانت کے طور پہ رکھا،
آپ اس 1000 کو کسی کاروبار میں لگا کر اس سے مزید پیسے بنا لیتے ہیں. اب یہ پیسے کس کے ہوں گے؟ یہ آپ کے نہیں ہوں گے. یہ پیسے جو زائد ہوں گے، جو نفع ہوگا، جو پروفٹ ہوگا، وہ کون لے گا؟ جس کا وہ پیسہ ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص کام کر کے اپنی مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تو اب کیا ہے؟ اجازت ہے اس کو، جس کے پاس وہ مزدوری چھوڑی گئی، کہ وہ اس کو کسی اور کام میں لگا دے اور اس پیسے کو بڑھائے. اگر وہ مزدور دوبارہ پلٹ آئے تو نہ صرف یہ کہ اصل زر، بلکہ اس کے اوپر جو نفع آیا ہے وہ سارے کا سارا اس اصل مالک یا حقدار کو دے ڈالے. یعنی پیچھے کیا تھا؟ کسی کی مزدوری کم کرنا، نہ دینا، اور یہاں کیا ہے؟ اس کے حق سے بھی بڑھ کے دینا. حدثنا ابو الیمان اخبرنا شعیب بن الزہری حدثنی سالم بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے، انطلق ثلاثۃ رہط ممن کان قبلکم حتی ابوا المبیت الی غار فدخلوہ. 3 لوگ تھے پہلی امت میں سے، وہ کہیں جا رہے تھے تو رات کو ایک غار میں انہوں نے پناہ لی. فدخلوا، اس میں داخل ہو گئے. فانحدرت صخرۃ من الجبل، پہاڑ کا ایک پتھر لڑھک کے آ گرا. فسدت علیہم الغار، تو غار کا دروازہ بند ہو گیا. فقالوا، تو کہنے لگے، انہ لا ینجیکم من ہذہ الصخرۃ الا ان تدعوا اللہ بصالح اعمالکم. تو سب نے کہا کہ اب تمہیں اس غار سے نکلنے کی کوئی صورت نہیں سوائے اس کے کہ تم اپنے نیک اعمال کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. فقال رجل منہم، تو ایک شخص نے ان میں سے کہا، اللہم کان لی ابوانی شیخان کبیران، یا اللہ میرے 2 بوڑھے والدین تھے. وکنت لا اغبک قبلہما، اور میں ان دونوں سے پہلے کسی کو دودھ نہیں پلاتا تھا. اہلن، نہ گھر والوں کو، ولا مالن، اور نہ ہی لونڈی غلاموں کو. مال سے مراد یہاں غلام ہے، کہ اپنے بیوی بچوں اور اپنے غلاموں کو میں کسی کو بھی دودھ نہ دیتا تھا. فنآبی فی طلب شیء یوما فلم ارح علیہما، تو ایک دن مجھے کوئی ایسا کام پڑ گیا کہ میں وقت پر واپس نہ آیا. حتی ناما، یہاں تک کہ وہ دونوں سو گئے. فحلبت لہما، تو میں نے ان کے لیے دودھ دوہا. غبوکہما، ان کے شام کا دودھ. فوجدتہما نائمین، تو میں نے دیکھا کہ وہ دونوں سو رہے ہیں. فکرہت ان اغبک قبلہما، تو میں نے ناپسند کیا کہ میں ان سے پہلے کسی اور کو دودھ پلاؤں. اہلن او مالن، اپنے گھر والوں کو یا غلاموں کو. فلبست، تو میں کھڑا رہا، ٹھہرا رہا. والقدح علی یدی، اور پیالہ میرے دونوں ہاتھوں میں تھا. انتظر استیقاظہما، میں ان کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا. یہ بھی تو کر سکتا تھا، انہیں ہلا کے اٹھاتا اور کہتا یہ لے دودھ پیے، باقی سب رو رہے ہیں، مصیبت میں مبتلا ہیں آپ کے دودھ نہ پینے کی وجہ سے. تو ایسا نہیں کیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ سوئے ہوئے کو جگانا جو ہے وہ ایک جرم ہے، سوائے اس کے کہ اس کی نماز جاری ہو، باقی کسی چیز کے لیے جگایا نہیں جا سکتا. اور یہ بھی یعنی والدین کے احترام میں سے ایک بات آتی ہے. حتی برق الفجر، یہاں تک کہ صبح ہو گئی. فاستیقظا، تو وہ دونوں جاگے. فشربا غبوکہما، تو انہوں نے اپنا شام کا دودھ پیا. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہے. ففرج عنا ما نحن فیہ من هذه الصخرۃ، تو ہم سے یہ مشکل آسان کر دے جس میں ہم مبتلا ہیں، اس چٹان کو ہم سے ہٹا دے. فانفرجت شیئا، تو تھوڑا سا وہ ہٹ گئی. لا یستطیعون الخروج، لیکن ابھی باہر نہ نکل سکتے تھے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال الاخر، آپ نے فرمایا کہ دوسرے نے کہا، اللہم کانت لی بنت ام کانت احب الناس الی، کہ اللہ میری ایک چچا کی بیٹی تھی جو لوگوں میں سب سے زیادہ مجھے عزیز تھی. فاردتها عن نفسها، تو میں نے اس کے نفس کا ارادہ کیا. فامتنعت منی، تو اس نے اپنا آپ مجھ سے روکا. حتی علمت بها سنۃ من السنین، یہاں تک کہ قحط پڑ گیا. فجاءتنی، تو آئی میرے پاس. فآتیتها 20 و100 دینار، تو وہ میرے پاس یعنی کچھ پیسے لینے کے لیے آئی تو میں نے اس کو 120 دینار دیے. الا ان تخلی بینی و بین نفسها، اس شرط پر کہ وہ اپنی ذات کے ساتھ مجھے برا کام کرنے کی اجازت دے. ففعلت، تو اس نے اجازت دی. حتی اذا قدرت علیہا، یہاں تک کہ جب میں اس پر قادر ہوا. قالت، کہنے لگی، لا احل لک ان تفض الخاتم الا بحقہ، کہ تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مہر کو توڑے مگر اس کے حق کے ساتھ. فتحرجت من الوقوع علیہا، تو میں اس گناہ سے باز آ گیا. فانصرفت عنہا، تو اس سے ہٹ گیا. وہی احب الناس الی، تو وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز تھی. وترکت الذهب الذی آتیتها، اور جو کچھ میں نے اسے یعنی روپیہ پیسہ دیا تھا، ذهب اشرفیوں کو یہاں کہا جائے گا. یہ پیچھے چونکہ 120 دینار کی بات ہوئی، ان دنوں میں جو کرنسی ہوتی تھی وہ سونے یا چاندی کی ہوتی تھی، یعنی جو کچھ میں نے اسے دیا تھا وہ بھی چھوڑ دیا. اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک ففرج عنا، کہ اللہ اگر میں نے یہ تیری رضا کے لیے کیا تو ہم سے یہ مشکل دور کر دے. ما نحن فیہ، جس میں ہم مبتلا ہیں. فانفرجت الصخرۃ، تو تھوڑی سی چٹان ہٹ گئی. غیر انہم لا یستطیعون الخروج منہا، لیکن وہ اس سے نکل نہیں سکتے تھے ابھی بھی.
قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقال الثالث، اور تیسرے نے کہا، اللہم انی استاجرت اجراء، کہ اللہ میں نے کچھ مزدور رکھے تھے، فآتیتہم اجرہم، تو میں نے ان کو ان کی مزدوری دی، غیر رجل واحد، ایک شخص کے سوا، ترکا، اس نے چھوڑ دیا، الذی لہ، جو اس کے لیے تھا، وذهب، اور چل دیا، فثمرت اجرہ، تو میں نے اس کے پیسے کو کام میں لگا دیا۔ استثمار ہوتا ہے یعنی پھل حاصل کرنا، اس کا نتیجہ دیکھنا، یعنی پیسہ رکھنے کی بجائے کام میں لگا دیا۔ حتی کثرت منہ الاموال، یہاں تک کہ اس سے مال مویشی بہت ہو گئے، فجاءنی بعد حین، کچھ عرصے کے بعد وہ آیا، فقال یا عبداللہ، کہنے لگا اے اللہ کے بندے، اد الی اجری، میرا اجر مجھے یا میری مزدوری مجھے ادا کر دو۔ فقلت لہ، تو میں نے کہا، کل ما تری من اجلک، جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ تمہاری ہی وجہ سے ہے، من الابل والبقر والغنم والرقیق، یہ اونٹ اور گائے اور بکریاں اور غلام۔ فقال یا عبداللہ لا تستہزئ بی، کہنے لگا اے اللہ کے بندے مجھ سے مذاق مت کرو۔ فقلت، تو میں نے کہا، انی لا استہزئ بک، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ فاخذہ کلہ، تو اس نے وہ ساری کی ساری لے لی، فاستاکہ، تو نے لے چلا، فلم یترک منہ شیئا، تو اس نے اس میں سے ایک چیز بھی نہ چھوڑی۔ اللہم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، کہ یا اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، فافرج عنا ما نحن فيه، تو ہٹا دے ہم سے اس مشکل کو یا پتھر کو، اس مصیبت کو جس میں ہم مبتلا ہیں۔ فانفرجت الصخرة، تو پتھر ہٹ گیا، فخرجوا يمشون، تو وہ نکل کے چلنے لگے، یعنی سب باہر آ گئے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی کے مال کو کسی کام میں لگا کے اسے بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر بڑھا دیا تو پھر جو اس پہ نفع ہوگا یا کثرت ہوگی وہ ساری کی ساری اصل مالک کو جائے گی، بیچ میں کام کرنے والے کو نہیں ملے گی۔ باب من آجر نفسہ لیحمل علی ظہرہ، جو شخص اپنے نفس کو کام پہ لگائے کہ اپنی پیٹھ پر کچھ سامان اٹھائے، یعنی جیسے بوریاں وغیرہ یا کوئی بھی سامان، کوئی شخص جیسے کلی ہوتے ہیں، یعنی اگر کوئی اپنے کندھوں پہ یا اپنی پیٹھ پہ کوئی چیز اٹھاتا ہے تو یہ مزدوری بھی جائز ہے۔ ثم تصدق به، پھر اس کو خیرات کر دے، وہ اجرت الحمال، اور مزدور کی مزدوری یا سامان اٹھانے، حمال یہاں سامان اٹھانے والا ہے، سامان اٹھانے والے کی مزدوری کا بیان۔ حدثنا سعید بن یحییٰ بن سعید حدثنا ابی حدثنا الاعمش عن شقیق عن ابی مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا امر بالصدقۃ، کہ جب صدقہ کرنے کا حکم دیتے، یعنی کوئی جنگ کا موقع آتا، کہیں کوئی ضرورت پیش آتی تو آپ فرماتے کہ لوگوں صدقہ کرو، اور ہمارے پاس گھر میں پیسہ نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے، انطلق احدنا الی السوق، تو ہم میں سے ایک بازار کو چل دیتا، فیحامل، تو وہ اپنی پیٹھ پہ سامان اٹھاتا، یعنی مزدوری کرتا، فیصیب المد، تو پھر حاصل کرتا ایک مد اناج، مد پیمانے کا نام ہے، وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ لَمِئَةَ أَلْفٍ، اور آج بعض لوگوں کے پاس لاکھ، مئت الف یعنی 1,00,000 کے قریب درہم موجود ہیں۔ قال ما نراہ الا نفسہ، تو راوی کہتے ہیں کہ یہ ان کا اپنی ہی طرف اشارہ تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کے پاس پیسے یا مال و دولت کم تھا، اور جب کبھی ضرورت پیش آتی تو تازی مزدوری کر کے تازی اجرت لیتے، لیکن آج وہی صحابہ کرام جو ہیں وہ لاکھوں کے مالک بن چکے ہیں۔ حدیث کا بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس تجارت کے لیے کوئی پیسہ نہ ہو، کوئی اسے ہنر نہ آتا ہو، کوئی اس کے پاس آلات نہ ہو کہ جن کے ساتھ وہ کچھ کما سکے، تو اس کی اپنی جان تو موجود ہے، اور کچھ نہیں تو وہ اپنی پیٹھ پہ سامان اٹھا کر ہی کچھ مزدوری کر کے کچھ کما لے۔ یعنی ویسے تو جانوروں پہ لادی جاتی ہے چیز، تو کیا اس سے کسی انسان کی توہین تو لازم نہیں آتی؟ کیا یہ انسانی تکریم کے خلاف تو بات نہیں پیٹھ پہ سامان اٹھانا؟ کیا اس کی اسلام نے اجازت دی ہے ایسی مزدوری کی؟ تو یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی اجازت دی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ کیونکہ آج کل سب سے زیادہ جس چیز کو عیب سمجھا جاتا ہے وہ جسمانی مشقت کے کام کو، کام کرنا ہمارے نزدیک ایک برائی تصور کر لیا گیا ہے، کام کرنا ہمارے ہاں ایک عیب سمجھ لیا گیا ہے، حالانکہ صحابہ کرام سے بڑھ کر شان و شوکت اور کس کی ہوگی، اور وہ کبھی بھی ہاتھ سے کام کرنے کو برا نہیں سمجھتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت داؤد کی مثال دی کہ وہ ایک بادشاہ بھی تھے اور ایک نبی بھی تھے، لیکن اس کے باوجود اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمائی کیا کرتے تھے، اور اس کو وہ باعث اجر سمجھتے تھے۔ تو اسلام نے کبھی بھی اس چیز کو حقیر نہیں سمجھا، برا نہیں جانا، اور کوئی شخص جو اپنے ہاتھ سے کام کرتا ہے وہ کہیں زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلا کے اس سے مانگتا ہے۔ باب اجر سمسرتی، دلالی کی اجرت، یعنی کیا انسان دلال بن سکتا ہے؟ جیسے آج کل ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ پراپرٹی ڈیلر کا جو کام ہے، تو وہ ڈیلر جو ہے وہ ان کا نہ تو روپیہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس میں ان کی پراپرٹی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ جو بیچ میں کمیشن لیتے ہیں، کیا وہ کمیشن حلال ہے؟
ولم یرا ابن سیرین و عطاء و ابراہیم والحسن باجر السمسار بأسا. یہ تمام فقہا جو ہیں ابن سیرین اور عطا، ابراہیم نخعی اور حسن بصری، یہ سارے اس دلالی کے کام کو جائز قرار دیتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں. اگر کوئی شخص اپنا وقت اور اپنی محنت لگا کر لوگوں کی مدد کرتا ہے تو اس وقت کی بھی اجرت لی جا سکتی ہے. وقال ابن عباس لا بأس ان یقول بع هذا الثوب. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس میں کوئی برائی نہیں کہ ایک شخص دوسرے کو کہے کہ یہ کپڑا اتنے دام کا بیچ دو. فما زاد علی کذا و کذا فهو لک. اور اگر اس سے زیادہ بیچ ڈالو تو وہ زائد جو ہے وہ تمہارے لیے ہے. تو مراد یہ کہ مثلا میرا سامان ہے، میں کسی کو یہ کہتی ہوں کہ جاؤ تم اس کو بیچ دو اور اتنے کا بیچ دو، میں اپنا پروفٹ رکھ کر قیمت لگاتی ہوں. اب جو شخص وہ سامان لے گیا ہے آگے بیچنے کے لیے، وہ اس پر اپنا پروفٹ بھی بناتا ہے اور اس کو یہ شخص اجازت دیتا ہے کہ جاؤ بیچو، میں تو تمہیں 10 کی کہتا ہوں کہ 10 کی بیچ کر لے آؤ، مجھے 10 روپے اس کے چاہیے. ہاں اگر تم 11 کی بیچ سکتے ہو کہ 11 کی بیچ لو، اور وہ جو 1 روپیہ ہوگا وہ بیچ میں تمہارا ہوگا، تمہاری محنت ہوگی کیونکہ تم بیچنے کو جا رہے ہو. تو ایسی صورت میں یہ کرنا جائز ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوسرے کے سامان کے ساتھ اس کی مرضی کے مطابق تجارت کر کے یا کام کر کے یا اس کی مدد کر کے اس پر اجرت لینا جو ہے وہ بھی حلال ہے. وقال ابن سیرین، ابن سیرین کہتے ہیں اذا قال بئه بکذا، جب وہ اسے کہے کہ اتنے کا بیچو، فما کان من ربح فهو لک، تو جو نفع ہوگا وہ تمہارا، او بینی و بینک، یا میرے اور تمہارے درمیان، یعنی ہم آپس میں ڈیوائڈ کریں گے، فلا بأس بہ، تو اس کو کوئی حرج نہیں. مثلا کوئی شخص کہتا ہے میرا گھر بیچ دو، تو اب گھر کا مالک تو کوئی شخص ہے، اب یہ شخص بھاگ دوڑ کرتا ہے، اس کا خریدار ڈھونڈتا ہے، اس کے ساتھ معاملہ طے کرتا ہے، تو اب اس پر وہ دونوں طرف سے جو روپیہ لیتا ہے تو وہ روپیہ لینا جو ہے اس کے لیے حلال ہے، کیونکہ اس نے محنت کی، ان دونوں کو باہم ملایا، اس کے لیے کوشش کی، وہ سودا طے کروایا، تو یہ جو اس کی اجرت ہے دلالی کی یہ جائز ہے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلمون عند شروطہم، کہ مسلمان اپنی شرطوں پر ہیں. یعنی اس میں شرط کیا ہوگی، جو بھی باہم وہ آپس میں معروف طریقے سے طے کر لیں. مثلا 1% ہوگا یا 2 ہوگا یا 5 ہوگا یا آدھا ہوگا، جو بھی وہ کریں وہ ان کا حق ہے. حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے ان یتلقى الرکبان، کے قافلوں کو جا ملا جائے، ولا یبیع حاضر لباد، اور کوئی شخص جو شہری ہو وہ کسی دیہاتی سے مت خریدے. قلت یا ابن عباس ما قولہ لا یبیع حاضر لباد، کیا معنی ہے اس بات کا کہ بستی والا باہر والے کا مال نہ بیچے. قال لا یکون لہ سمسارا، فرمایا اس کا دلال نہ بنے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص اصل حقیقت سے واقف نہیں، تو اس میں دھوکے کا امکان ہے، اس لیے اس دلالی سے منع کیا گیا. لیکن عام دلالی جو ہے اس میں جس میں دھوکے کا امکان نہ ہو وہ جائز ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ اب بھی یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ جیسے کسی کے مکان کی خرید و فروخت پر اتنے % ہے، اور وہ تمام پراپرٹی ڈیلرز میں ایک طرح سے طے شدہ ریٹ ہوتا ہے، لینے والوں کو بھی پتا ہے، دینے والوں کو بھی پتا ہے، خریدنے والے کو بھی پتا ہے، بیچنے والے کو بھی پتا ہے، تو اس میں حرج نہیں. لیکن جس میں خریدنے یا بیچنے والے کو صحیح صورتحال کا علم نہ ہو اور دھوکے کے ساتھ کسی کے مال کو بیچ کر اس پر ضرورت سے زائد نفع کمایا جائے تو وہ اجازت نہیں ہے. اس لیے یہاں پر دلالی منع ہے، عام حالات میں نہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك في ارض الحرب؟ هل کیا یؤاجر مزدوری کر سکتا ہے الرجل کوئی شخص نفسه اپنے ذات کے ساتھ، من مشرک کسی مشرک کی، فی ارض الحرب ارض حرب میں، یعنی دار الحرب میں. یعنی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ مشرک سے یا کافر سے کام لیا جا سکتا ہے، اسے نوکر رکھا جا سکتا ہے، اسے مزدور بنایا جا سکتا ہے. لیکن یہاں پر جو فرق ہے اس میں اور اس میں کہ وہ مشرک جو دار الحرب کا ہو، اس قوم کا جس کے اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہو، تو کیا اس قوم کا بھی کام کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یہاں یہ بتایا گیا. تو اس میں یہ ہے کہ کام کیا جا سکتا ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی خاص وجہ ہو کہ جس سے مسلمانوں کے کسی مفاد پر زد پڑتی ہو. اب یہاں پر حدیث لائے ہیں جس سے پتہ چل جائے گا کہ دار الحرب کے مشرک کے لیے بھی کام کیا جا سکتا ہے. حدثنا عمرو بن حفص حدثنا ابي حدثنا الاعمش عن مسلم عن مسروق حدثنا خباب رضی اللہ عنہ قال
حضرت خباب کہتے ہیں کنت رجلا قینا، میں ایک لوہار شخص تھا، یعنی لوہاری کا پیشہ جانتا تھا. فعملت للعاص بن وائل، تو میں نے کام کیا عاص بن وائل کے لیے جو کہ مشرکین کا سردار تھا. فاجتمع لی عنده، تو جمع ہو گیا میرے لیے اس کے پاس، یعنی میری بہت سی مزدوری جمع ہو گئی، میں کام کرتا رہا، اس کے ذمے مزدوری بڑھتی رہی. فاتیتہ اتقاضاہ، تو میں اس کے پاس آیا اور اس سے تقاضا کرنے لگا، کس بات کا؟ کہ مجھے میری مزدوری دو. فقال، کہنے لگا، لا نہیں، واللہ لا اقضی کا، اللہ کی قسم میں نہیں دوں گا تجھ کو. حتی تکفر بمحمد، یہاں تک کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، کفر کرو. فقلت، تو میں نے کہا، اما واللہ حتی تموت ثم تبعث، اللہ کی قسم تم مر کر اٹھو گے، فلا، تو بھی یہ نہیں ہوگا. قال، اس نے کہا، وانی لمیت ثم مبعوث، اور کیا میں مروں گا اور پھر میں زندہ کیا جاؤں گا؟ قلت نعم، میں نے کہا ہاں. قال فانه سيكون لي ثم مال وولد، تو کیا فرق پڑتا ہے، وہاں بھی مجھے مال اور اولاد مل جائے گا. فاقضی کا، پھر مجھے مال اور اولاد ملے گی تو میں وہاں پورا کر دوں گا، وہاں دے دوں گا. یعنی یہاں نہیں دیتا، تم کہتے ہو مروں گا تو ہاں ٹھیک ہے مروں گا، پھر مل جائے گا، جب وہاں ملے گا تو پھر دے دوں گا. فانزل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، افرأیت الذی کفر، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کفر کیا، بآیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ، وقال، اور کہا، لأوتین مالا وولدا، کہ مجھے ضرور وہاں مال اور اولاد ملے گی. باب ما یعطى فی الرقیۃ، دم کر کے مزدوری لینا، یعنی جو دیا جاتا ہے کسی دم کرنے پر. رقیہ ہوتا ہے تعویذ، دم، جھاڑ پھونک، یعنی باقی کاموں کی تو جو فزیکل انوالومنٹ کے ساتھ کام ہے ان پر تو مزدوری کی بات ہو چکی پیچھے، کہ کوئی اپنے جسم کو استعمال کرے یا اپنے ہنر کو، جیسے لوہار یا کسی قسم کی تجارت یا کام کاج، تو وہ ساری مزدوریوں کی تو اجازت مل گئی. اب یہ ہے کہ وہ کام جو انسان ذہنی یا اپنے کسی علمی عمل کے ساتھ کرتا ہے تو کیا اس پر بھی مزدوری لے سکتا ہے؟ مثال کے طور پر کسی کو دم کر کے یا کسی کو کوئی ایسی چیز سکھا کر کہ جس میں فزیکل انوالومنٹ ایسا سچ نہ ہو، صرف ایک علمی معاملہ ہو، تو کیا اس پر بھی اجرت لے سکتے ہیں؟ یعنی کوئی شخص مثال کے طور پر پڑھا کر اجرت لے سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی ایک استاد کو تنخواہ دی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تب ان معاملات میں احادیث آئیں گی. باب ما یعطى، جو دیا گیا، پھر رقیت، جھاڑ پھونک پر، علی احیاء العرب، عرب قبیلوں پر، بفاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ پڑھ کر. وقال ابن عباس، اور ابن عباس کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، احق ما اخذتم علیہ اجرا، سب سے زیادہ حق جس چیز پر تم لو اجر، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے. یعنی سب کاموں سے زیادہ اجرت لینے کے لائق اللہ کی کتاب ہے. وقال شعبی، اور شعبی کہتے ہیں، لا یشترط المعلم، نہ شرط رکھے معلم، یعنی اجرت لی تو جا سکتی ہے لیکن معلم کو طے نہیں کرنا چاہیے کہ جب تک تم مجھے اتنے پیسے نہیں دو گے میں نہیں پڑھاؤں گا تمہیں. الا ان یؤتی شیئا، مگر یہ کہ وہ کوئی چیز دیا جائے، فلیقبلہ، تو اسے چاہیے کہ وہ قبول کر لے. وقال الحکم، اور حکم کہتے ہیں، لم اسمع احدا کرہ اجر المعلم، میں نے کسی ایک کو بھی نہیں سنا جس نے معلم کی اجرت کو مکروہ سمجھا ہو. وَأَعْطَى الْحَسَنُ دَرَاهِمَ عَشَرَةً، کہ حسن نے کیا دیا، 10 درہم دیے. وَلَمْ يَرَ ابن سیرین بِأَجْرِ الْقَسَّامِ بَأْسًا، اور ابن سیرین نے قسام کی اجرت میں کوئی حرج نہیں دیکھا. قسام کون ہے؟ تقسیم کرنے والا. یعنی مثال کے طور پر کوئی چیز آپ کو تقسیم کرنا ہے، لوگوں میں بانٹنا ہے. آپ ایک شخص کو پکڑ لاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ چیز ہے، یہ 1000 لوگ ہیں، ان کو تقسیم کراؤ. وہ تقسیم کراتا ہے اور اس پر وہ اسے مزدوری دے دیتے ہیں. تو کیا یہ کام صرف ایک اخلاقی طور پر ہی کر دینا چاہیے یا اس پر بھی اجرت لی جا سکتی؟ یعنی تقسیم کے کام پر، تقسیم میں کیا ہے، انسان کا کچھ بھی خرچ نہیں آ رہا، صرف وہ کیا کر رہا ہے، مثال کے طور پہ پیکٹس بنے ہوئے اور وہ سب کو ایک ایک جا کے پکڑا کے آ جاتا ہے. یا مثال کے طور پر آپ دیکھیں جیسے بیرے ہوتے ہیں، تو اب وہ کیا کرتے ہیں، اپنے گھر سے تو کھانا نہیں پکا کے لاتے، وہ صرف لوگوں کو سرو بھی تو کر رہے ہوتے ہیں، صرف دے ہی تو رہے ہوتے ہیں. تو کیا یہ پیشہ جو ہے یہ حلال ہے؟ کیا اس کام کو پیشہ بنایا جا سکتا ہے؟ کیا لوگوں کو کھانا پیش کر کے، کھلا کے، یا ان کو تقسیم کر کے، یا مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ ٹکٹ دے رہا ہے تو اب وہ ٹکٹ تقسیم ہی کر رہا ہے نا، ٹکٹ دے کے پیسے لے رہا ہے، تو یہ بھی ہے تو ایک عمل. کیا اس کو یہ کام صرف اخلاقاً کر دینا چاہیے یا اس کام کو بھی وہ پیشہ بنا سکتا ہے؟ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اسے بھی پیشہ بنا سکتا ہے. ظاہر ہے کہ جس کام پر بھی انسان اپنا وقت لگاتا ہے، اپنی محنت لگاتا ہے، اس کام پر اسے اجرت کا حق حاصل ہے. وقالا، اور کہا، کانا یقال السحت، اسے رشوت کہا جاتا تھا، سحت کہا جاتا تھا. اور رشوت کیا ہے؟ الرشوت فی الحکم، رشوت جو ہے وہ فیصلہ کرنے کے معاملے میں ہوتی ہے.
کہ ایک حاکم جب فیصلہ کرتا ہے تو رشوت کے ذریعے جب اس کے فیصلے کو تبدیل کروا دیا جائے، مثلا کسی شخص کے خلاف فیصلہ ہونے والا تھا اور وہ شخص اسے پیسے دے کر فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ رشوت ہوا. یعنی ناحق کام کرنے کی جو اجرت ہے وہ رشوت ہوتی. اچھا، اسی طرح آپ کہیں گے کہ اگر کوئی جائز کام کرا دے تو جائز کام میں بات یہ ہے کہ اگر ایک شخص کسی محکمے میں بیٹھا ہے اور اس کے فرض میں ہے یہ بات شامل کہ وہ کام کرے، تو اس کو نہ کرے، اپنے فرض کو ادا نہ کرے اس تنخواہ کے عوض، بلکہ کیا کرے؟ جس کا کام ہے اس سے کچھ لے، تو یہ بھی رشوت ہوگی، خواہ وہ جائز کام ہی کیوں نہ ہو. ناجائز پر بھی رشوت ہے اور جائز پر بھی رشوت ہے، کیونکہ اس کا حق یہ نہیں کہ وہ لوگوں سے مال وصول کرے. اس کا تو یہ فرض ہے کہ جس سیٹ پر وہ بیٹھا ہے اس پر بیٹھ کر جو ذمہ داریاں اس پہ عائد ہوتی ہیں لوگوں کی خدمت کی، وہ ذمہ داری پوری کرتا چلا جائے. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی ایک طرف سے تنخواہ لیتا ہے سرکار سے اور دوسری طرف لوگوں سے معاوضہ لیتا ہے، تو سرکار کی تنخواہ تو حلال ہے، لیکن لوگوں سے لیا ہوا معاوضہ جو ہے اس کام کے کرنے پر وہ کیا ہے؟ حرام. وَكَانُوا يُعْطُونَ عَلَى الْخَرْصِ، اور اندازہ کرنے کی بھی اجرت دیا کرتے تھے. یہ پہلے بھی بارہا یہ بات گزر چکی کہ درختوں پر پھلوں کا اندازہ کیا جاتا تھا اور پھر اس کو بیچا جاتا تھا جب پھل پک جائے. مثلا آج بھی آپ دیکھیں کہ باغ بکتے ہیں نا، لوگ باغ خرید لیتے ہیں پھر ان کا پھل اتار کے بیچ دیتے ہیں. اب وہ جب باغ بکتے ہیں تو ان کی قیمت کس طرح طے ہوتی ہے؟ ان کے پھلوں کی مقدار پر. اور مقدار ظاہر کو جا کے ایک ایک درخت تو گننے سے رہا. اب ایک کینو کا درخت آپ گن سکتے ہیں یا ایک آم کے درخت پہ گن سکتے ہیں کہ کتنے ہزار پھل ہیں؟ نہیں گنا جا سکتا. تو وہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ ماہر ہوتے ہیں اس کام کے کہ جو درختوں کے پھلوں کا صحیح اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس پر اتنے کلو ہوگا یا اتنے ڈزن ہوگا. تو ایسا جو لوگ اندازہ کرنے والے ماہرین ہیں جب اپنی ایکسپرٹیز کو وہ پیش کرتے ہیں تو اس پر بھی وہ اجرت لے سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک شخص نے کئی سال تک علم حاصل کیا اور اس نے نقشہ بنانے کا فن سیکھا، ایک آرکیٹیکٹ کا ہنر سیکھا اس نے. اب وہ لوگوں کو جب نقشہ بنا کے دیتا ہے تو اب اس میں ظاہر ہے کہ اس کے سچ پیسے تو نہیں لگ رہے، لیکن اس کے ذہنی صلاحیت کا استعمال ہو رہا ہے. اب وہ جو کچھ بھی کر کے دے رہا ہے اس پر اجرت اس کا حق ہے، کیونکہ وہ اپنی ایک مہارت جو ہے اسے استعمال کر رہا ہے، اپنا دماغ استعمال کر رہا ہے. تو یہ جو یہاں سے باب آیا نا، باب ما یؤتی فی الرقیہ، یہ اینڈ تک سارے جتنے کام ہیں ان سب میں کیا ہے؟ دماغی محنت اور دماغی کوشش کے عوض پیسہ وصول کرنا. تو اس کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ وہ بھی جائز ہے. اب یہاں پر احادیث کچھ آئیں گی کہ جس سے پتہ چلے گا کہ یہ اجرت کس طرح حلال یا جائز ہے. حدثنا ابو النعمان حدثنا ابو عوانہ عن ابی بشر عن ابی المتوکل عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال، ابو سعید خدری کہتے ہیں، انطلق نفر من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کچھ لوگ ایک سفر پر نکلے. سافروہا، جس میں انہوں نے سفر کیا، حتی نزلوا، یہاں تک کہ وہ اترے، علی حی، ایک قبیلے کے پاس، من احیاء العرب، عرب قبائل میں سے. فاستضافوہم، انہوں نے ان سے اپنا حق کے مہمانی طلب کیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صحراؤں میں بسنے والوں کے پاس نہ تو راستوں میں کوئی ہوٹلز ہوتے تھے، نہ ہی کوئی سرائے تھی اس وقت، نہ ہی کوئی مسافروں کے رہنے کی جگہ تھی. تو ایسی صورت میں عربوں کا جو رواج تھا وہ کیا تھا کہ جس قبیلے پر، جس بستی، جس گاؤں پر بھی وہ ٹھہرنا چاہتے وہ ٹھہر سکتے تھے، اور گاؤں والوں کی ذمہ داری تھی کہ وہ آنے والے مسافروں کو کھانے کے لیے دیں. یہ ایک اخلاقی حق تھا ان کا. اب مسلمان یعنی اسلام جب آیا تو مسلمانوں میں سے کچھ لوگ ایک سفر پر گئے اور راستے میں ایک قبیلے پر انہوں نے پڑاؤ کیا یا ٹھہرے اور ان سے اپنا حق مہمانی طلب کیا. فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمْ، تو انہوں نے ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا، شاید ان کے اسلام ہی کی وجہ سے کہ تم مسلمان ہو، ہم تمہیں نہیں رکھتے اپنے پاس. حالانکہ عرب جو عادات تھی یا کلچر تھا، عرب کلچر کے مطابق کوئی قبیلہ کسی کی مہمانی سے انکار کر ہی نہیں سکتا تھا، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی مہمانی سے انکار کر دیا. فَلُدِغَ سَيِّدُ ذَلِكَ الْحَيِّ، تو ڈس لیا گیا اس قبیلے کا سردار، یعنی اس قبیلے کے سردار کو کسی سانپ بچھو نے کاٹ لیا. لدغا سانپ یا بچھو کے کاٹنے کو کہتے ہیں، ڈنگ مار لیا. فسعوا له بكل شيء، انہوں نے اس کے لیے ہر طرح کی دوڑ دھوپ کی. سعا کا مطلب نا بھاگ دوڑ کر، ہر چارہ آزما لیا کسی طرح اس کے اس تکلیف کو آرام ہو.
فقال بعضهم، تو ان میں سے کسی نے کہا لا ينفعه شيء، اس کو تو کوئی چیز فائدہ نہیں دے رہی، یعنی جو ان کے ٹونے ٹوٹکے تھے، جو بھی علاج معالجے کے طریقے تھے، سب آزما ڈالے لیکن کسی چیز سے کچھ فائدہ نہ ہوا. تو کسی نے کہا کہ ہمارے پاس تو اب کوئی چیز نہیں رہی جس سے کوئی اسے فائدہ ہو. لو اتیتم ہؤلاء الرہط، اگر تم آؤ اس قافلے والوں کے، راحت کہتے ہیں قافلے کو، یعنی لوگوں کا ایک گروہ جو 9 تک ہوتا ہے، یعنی یہ جو قافلہ آیا ہے، اگر اس قافلے کے پاس تم آؤ اور ان سے پوچھو الذین نزلوا، جو اترے ہیں آ کے، لعلہ ان یکون عند بعضهم شیء، ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی کو کوئی علاج معلوم ہو، ان میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہو جس سے اس سردار کی تکلیف کو کم کیا جا سکے. فاتوہم، تو وہ ان کے پاس آئے. فقالوا، تو کہنے لگے یا ایھا الرہط، اے لوگو، اے قافلے والو، ان سیدنا لدغا، ہمارا سردار ڈسا گیا ہے، وسعینا لہ بکل شیء، اور ہم نے اس کے لیے ہر چارہ کیا ہے، لا ینفع، لیکن اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں دیتی. فہل عند احد منکم من شیء، تو کیا تم میں سے کسی کے پاس کوئی چیز ہے، کوئی طریقہ ہے؟ فقال بعضهم، تو ان میں سے کسی نے کہا نعم، ہاں ہے. کن میں سے؟ قافلے والوں، مسلمان گروہ میں سے. واللہ انی لارقی، اللہ کی قسم میں دم کروں گا، ولیکن لیکن، واللہ لقد استضفناکم، ہم نے تم سے مہمانی طلب کی تھی، فلم تضیفونا، تم نے ہمیں مہمان نہ بنایا. فما انا براق لکم، مجھے پتا تو ہے لیکن میں کوئی دم نہیں کروں گا، میں کوئی جھاڑ پھونک نہیں کروں گا. حتی تجعلوا لنا جعلا، یہاں تک کہ تم ہمارے لیے مزدوری نہ طے کرو، یعنی یہ بتاؤ دو گے کیا؟ دم تو مجھے آتا ہے اور دم میں کروں گا بھی، دم فائدہ بھی دے گا، لیکن اس وقت کروں گا جب تم اس کی اجرت دو مجھ کو. فصالحوہم، تو انہوں نے ان کے ساتھ طے کر لیا، مصالحت کر لی. کس پر؟ علی قطیع من الغنم، بکریوں کے ایک ٹکڑے پر. ٹکڑا سے مراد یہ کہ ایک گروہ، قطیع کہتے ہیں چند بکریاں، یعنی ایک حصہ بکریوں کا، یعنی کچھ بکریوں پر اجرت ٹھہر گئی، تمہیں اجرت میں اتنی بکریاں دیں گے. فانطلقا، تو شروع ہو گیا. کون؟ دم کرنے والا. یتفل علیہ، وہ اس پر جھاڑ کر رہا تھا. یتفلو کا لفظی معنی ہوتا ہے تھو تھو کرنا، یہ جھاڑنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے بزق، بزق کا مطلب ہوتا ہے تھوک پھینکنا. اس کے بعد ہوتا ہے تفل، تفل ہوتا ہے تھوک تو نہیں پھینکنا لیکن تھو تھو ایسے کیا جاتا ہے جس سے تھوڑی بہت چھینٹے منہ سے نکل سکتی ہیں. پھر اس کے بعد نفسا ہوتا ہے، نفسا بھی پھونکنا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد نفخہ ہوتا ہے جس میں بالکل کوئی ویٹنس نہیں ہوتی، صرف پھونک ہوتی ہے. تو اب یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جب اس نے جھاڑنا شروع کیا تو کچھ لعاب دہن وغیرہ بھی اس ڈسی ہوئی جگہ پر لگایا. وَيَقْرَأُ، اور کیا پڑھا؟ الحمدللہ رب العالمین، سورۃ الفاتحہ پڑھی. ایک جگہ پر آتا ہے کہ 3 دفعہ پڑھی، دوسری جگہ پر آتا ہے 7 دفعہ پڑھی. اور کہا جاتا ہے کہ یہ جو بکریاں تھی یہ 30 تھی، قطعی 30 بکریاں طے ہوئی تھی. دوسری روایت میں آتا ہے، یہاں نہیں، اس حدیث میں نہیں لکھا ہوا. فَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ إِقَالٍ، تو سردار کے اوپر جب سورۃ الفاتحہ پڑھی گئی تو یوں لگا کہ جیسے کوئی رسی ویسے کھول دیا گیا ہو، یعنی اس پر کوئی رسی بندھی ہوئی تھی اور وہ رسی کھل گئی، یعنی کوئی چیز اس پہ بند گئی تھی جو کھلتی چلی جا رہی تھی، یعنی وہ درد دور ہو رہا تھا. فانطلق یمشی، تو پھر وہ چلنے لگا. وما به قلبۃ، اس طرح کہ اسے کوئی تکلیف نہ رہی، کوئی پریشانی نہ رہی. یعنی اس دم کے بعد وہ سردار بالکل صحت مند ہو گیا اور یوں لگتا تھا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہ ہو، اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس پہ کچھ بندھا ہوا تھا کہ کوئی چیز اثر نہیں کر رہی تھی، اور سورۃ الفاتحہ نے اس کا وہ بند کھول دیا اور وہ چیز اثر کرنے لگی. قال فاوفوہم، تو کہا اب ان کو پورا پورا ان کا معاوضہ دے دو، یعنی جو بکریاں طے کی تھی اوفوہم، وفا کرو ان کے ساتھ. جو الہم، ان کے حصے کی. الذی صالحوہم، وہ جس کے اوپر انہوں نے طے کیا تھا، علیہ، جس پر. فقال بعضهم، تو ان میں سے بعض نے کہا اقسموا، اب تقسیم کر لو، یعنی ہم جتنے لوگ ہیں قافلے کے سارے بکریاں تقسیم کر لیتے ہیں. فقال الذی رخا، تو جس نے دم کیا تھا اس نے کہا لا تفلوا، ایسا نہ کرو، ابھی مت تقسیم کرو کچھ، حتی نأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں. فنذکر لہ الذی، پھر ہم ان کو ذکر کریں، یعنی آپ کو بتائیں، الذی کانا، کہ جو کچھ ہوا. فننظر ما یأمرنا، پھر ہم دیکھیں کہ آپ کیا حکم دیتے ہیں، یعنی یہ اس پہ معاوضہ لینا حلال بھی ہے یا نہیں، جائز بھی ہے یا نہیں. ہم ابھی کچھ نہیں کرتے، ان بکریوں کو نہیں لیتے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر آپ کو قصہ نہ سنا دیں. فقدموا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو لوگ جو تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فذکروا لہ، تو ان کو قصہ بیان کیا. فقالا، تو آپ نے فرمایا وما یدریک، تمہیں کس نے بتایا تھا، انہا رقیۃ، کہ وہ ایک دم کی چیز ہے، یعنی ایک جھاڑ کی چیز، تمہیں یہ دم کس نے سکھایا تھا.
یعنی یہ سورت فاتحہ پڑھ کے کس نے یہ دم کرنا بتایا تھا؟ ثم قال، یعنی آپ تھوڑے حیران ہوئے کہ اس نے کہاں سے یہ اجتہاد کیا. ثم قال، پھر فرمایا قد اصبتم، تم نے ٹھیک کیا، یعنی جو معاوضہ لیا یہ درست لیا. اقسموا، اسے تقسیم کر لو. وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا، اور میرا حصہ بھی نکالو. یعنی صرف اپنے پہ تقسیم نہ کرو، مجھ سے جو آ کے فتویٰ تم نے لیا ہے اس پر میرا حصہ بھی نکالو. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہی ہنس دیے. قال ابو عبداللہ، امام بخاری کہتے ہیں، وقال شعبہ حدثنا ابو بشر سمعت ابو المتوکل بہذا، کہ یہ حدیث ایک اور سند سے بھی آئی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ 2-3 باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو پڑھ کر دم کیا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے صرف سورۃ الفاتحہ ہی نہیں بلکہ اگر کچھ اور آیات اس طرح کی محسوس ہوں کہ جن میں کوئی ایسا میسج نکلتا ہو تو ان آیات کو بھی پڑھا جا سکتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ نہیں کہا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ نے اسے پوچھا کہ تمہیں یہ کہاں سے خیال آیا تھا کہ سورۃ الفاتحہ میں یہ اثر پایا جاتا ہے. اس کو اگر کوئی یہ کہے کہ سنت سے کوئی چیز ہمیں بتائیں کہ حضور نے ایسا کیا، تو وہ نہیں کیا. لیکن آپ کی سنت جو ہوتی ہے وہ صرف وہ نہیں ہوتی جو آپ نے کیا ہوتا ہے، بلکہ حدیث تقریری کیا ہوتی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کام ہوا اور آپ نے اس کو دیکھا اور اس پر ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا، خاموشی اختیار کی یا اسے ریکمینڈ کر دیا، تو وہ بھی آپ سے منسوب ہو گیا کہ گویا آپ نے اس کی اجازت دی. اب یہاں پر اس نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے جو دم کیا تو آپ نے اسے سکھایا تو نہیں تھا، اس نے ایک اجتہاد کیا، ایک کام کیا آپ کے سامنے اور آپ نے اس کو درست قرار دیا. اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کی یہاں سے اجازت نکلتی ہے یا اس پر قیاس کرتے ہوئے کہ جب آپ کے دور میں یہ ہوا تو ہم بھی اگر قرآن پاک کی کوئی آیت یا کوئی چیز پڑھ کر دم کرتے ہیں، یہ پھر اسی پر قیاس کیا گیا کہ وہ شخص تو کافر تھا، وہ تو پڑھ نہیں سکتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، پڑھ کے اس کے اوپر جھاڑ پھونک کر دی. تو اسی طرح اس سے اس کی اجازت نکلتی. ہاں، کس چیز کی اجازت نہیں؟ نمبر 1 شرکیہ کلمات کی نہیں، کیونکہ وہ شرک ہے، اس میں اللہ کے سوا شیاطین سے مدد مانگی جاتی. اسی طرح جس چیز کو اوائڈ کرنا چاہیے وہ ہندسے ہیں، کہ بعض اوقات ہندسے لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور جو وہ ہندسے لکھتے ہیں معلوم نہیں کہ ان ہندسوں کو وہ انٹرپریٹ کس طرح کرتے ہیں اور اس کے پیچھے وہ کون سے الفاظ ہیں جو انہوں نے ہندسوں کی شکل میں لکھ لی. ہندسے بھی ایک طرح سے تحریری ہوتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ فرعون کی جو تحریریں ہیں وہ کس شکل میں ہوتی ہیں، تصویروں کی شکل میں، فگرز کی شکل میں. تو یہ لکھنے کا ایک انداز ہے. بعض اوقات الف بے سے لکھتے ہیں اور بعض اوقات وہ جو ہے 786 لکھتے ہیں مثال کے طور پر، یا اور اسی طرح 12 کا لفظ آپ نے کئی دفعہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، یہ بہت سے اور الفاظ لکھتے. تو وہ دراصل جو ہندسے ہوتے ہیں وہ آیات کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی بھی کلام کو ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اب جہاں پر کوئی تعویذ فگرز کے ساتھ لکھا ہوا ہو تو وہ جائز نہیں ہے، وہ اس میں آ جاتا ہے. دوسری بات ایک اور یاد رکھیں، کسی بھی منفی کام کے لیے کرنا جو ہے، خواہ وہ آیات قرآنی ہی کیوں نہ ہو، وہ ناجائز ہے. منفی کام کیا کہ وہ میاں بیوی میں جدائی ہو جائے. آپ کہیں کہ ہم تو صرف قرآن ہی کی آیت استعمال کر رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں. کسی کے لیے کوئی بری نیت رکھ کے کہ اسے تکلیف پہنچے یا اسے کوئی نقصان پہنچے کسی بھی قسم کا، تو یہ پھر کفر میں شمار ہو جاتا ہے. اس کی اوپر شدید پوچھ ہوگی. ہاں، اگر کسی کے اندر لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، تو آپ کوئی ایسی آیت یا دعا بتا دیتے کہ یہ پڑھو یا اس کا ذکر کرو تو اس کی اجازت ہے، وہ تو ایک نیکی کا کام ہے. لیکن الٹے مقاصد کے لیے، منفی مقاصد کے لیے کرنا جو ہے وہ ایک غلط کام ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسے کام پر اجرت لے لیتا ہے تو وہ اجرت اس کے لیے حلال ہے. لیکن نمبر 1 یہ کہ اس کام کو پیشہ بنانے کا کہیں بھی اجازت نہیں کہ آپ ایک دکان بنا لیں اور ایک بورڈ لگا لیں یا آپ اخباروں میں اشتہار دینا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام اس طرح یوں بیچنے کے لیے یا کاروبار بنانے کے لیے نہیں آیا، کیونکہ اس کے اصل مقاصد پہ پھر زد پڑتی ہے. لوگ قرآن جس کام کے لیے اترا ہدی للناس، ہدایت دینے کے لیے، وہ ہدایت نہیں اس سے حاصل کرتے بلکہ اس سے پھر صرف تعویذ اور اس طرح کے کام جو ہے وہی لیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ جو بار بار قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ یہود کے علماء نے اللہ کی آیات کو بیچ ڈالا، تو اس کا یہ مطلب نہیں صرف بنتا کہ انہوں نے اسے پڑھا کے اجرت لی یا اس پہ دم کر کے اجرت لی. اس کا مطلب اصل میں یہ بنتا ہے کہ لوگوں کو خلاف حق فتوے دے کر ان سے ایک طرح سے رشوت وصول کی. یہ اس چیز پر بار بار تنقید آتی ہے قرآن پاک میں، یا یہ کہ اسے ایک کاروبار یا پیشہ بنا لیا. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور اسی طرح یہ ہے کہ حضرت شفا کے بارے میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ جس طرح تم نے حفصہ کو لکھنا سکھایا ہے اسی طرح اس کو مکھی کے کانٹے کا جھاڑ بھی سکھا دو.
تو یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کوئی چیز پڑھی جاتی ہے یا دم کیا جاتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کی آیت کے اندر یہ آتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، صاف آیت ہے جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم قرآن میں سے اتارتے ہیں جو کیا ہے، شفا ہے. اور شفا کس کے لیے ہوتی؟ روحانی بیماریوں کی تو ہے ہی، ڈیفینیٹلی ہے، لیکن اس کے ساتھ بعض جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہو سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جسم اور روح آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گندھے ہوئے ہیں. جو چیز جسم پر اثر کرتی ہے وہ روح پہ خود ہی اثر کر جاتی، اور جو چیز روح پہ اثر کرتی ہے وہ جسم پر بھی اثر کرنے لگتی ہے. اور خصوصی طور پر جو جادو وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں ہیں ان کے مقابلے پر تو ظاہر ہے کہ پھر قرآن پاک کی آیات سے مدد لی جا سکتی ہے. اور ہمیشہ کسی کے ساتھ بھی اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا مس ہیپ ہو، کوئی جادو وغیرہ کا اثر ہو، تو اس کے توڑ کے لیے کبھی بھی کوئی شیطانی یا شرکیہ یا غلط کام یا کسی جاہل عامل کے پاس کبھی نہ جائیں، کیونکہ وہ پھر شرک ہو جائے گا. اس کے لیے قرآن پاک ہی کی آیات حسب حال استعمال کریں، اور اس یقین کے ساتھ کہ قرآن سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں اور قرآن پہ کوئی باطل غالب آ نہیں سکتا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بہت سے طریقے بتا دیے. صبح شام وہ کل جو ہیں ان کو پڑھنے کے لیے کہا گیا. رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر پھونکنے کو کہا گیا کہ چاروں کونوں میں پھونک دیا جائے. پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں پھونک کر اپنے جسم پر ملنے کے لیے کہا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پھونکنا بھی درست ہے، ملنا بھی درست ہے، اور صرف پڑھ لینا جو ہے وہ بھی درست ہے. یہ تمام طریقے جو ہیں یہ درست ہیں. اور چونکہ فی زمانہ یہ شر جو ہے اتنا عام ہو چکا ہے کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے سمجھدار لوگ جو ہیں اس کفر کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ لوگوں کو ستانے کے لیے جادو کا طریقہ استعمال کرتے ہیں. تو یہ جو ہے ظاہر ہے کہ جب کوئی شخص ایسا دیکھے گا تو وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تو نہیں بیٹھ جانا چاہیے، اس کو اس کا توڑ کرنا چاہیے. لیکن توڑ کس سے؟ قرآن جیسے طاقتور کلام سے، اس لیے کہ اس کے اوپر پھر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی. لیکن کبھی بھی زندگی میں بھول کر بھی، خواہ کتنی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، کتنی بھی تکلیف کیوں نہ ہو، کسی ایسے شخص کے پاس نہ جائیں جس کے پاس دین کا کوئی علم نہیں یا دین کے بارے میں کوئی اس کا عقیدہ درست نہیں. اس لیے کہ ہو سکتا ہے کیونکہ جہاں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جاتی ہے وہاں شیطانوں اور جنوں سے بھی مدد مانگی جاتی ہے، اور شیطانوں اور جنوں کے ذریعے بھی عمل کروائے جاتے ہیں. تو وہ عمل جو ہے وہ درست نہیں. پھر اسی طرح جنوں کے ذریعے حالات معلوم کروانا جو ہے وہ بھی درست نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ من اتا عرافن، جو کسی عراف یعنی باتیں بتانے والے کے پاس آیا تو اس نے دراصل کفر کیا اس تعلیم کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. یعنی اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی ایسے عامل کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ جو آپ کو جنات کے ذریعے غیب کی خبریں معلوم کروا کے دے یا عمل کرے، یا بعض تعویذیں جنات کے ذریعے بھی پھینکوائے جاتے ہیں، یا کوئی ایسا عامل کہ جو جنات کے ذریعے اس کا توڑ کرے، وہ درست نہیں ہے، وہ ناجائز ہے. باقی قرآن پاک میں اجتہاد کریں، دیکھیں کون کون سی آیات کس معنی سے قریب تر ہیں، ان کو پڑھیں. اور سب سے بڑی بات یہ صحیح مسلم میں سورۃ البقرہ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جو سورۃ البقرہ پڑھتا ہے اس کے اوپر کوئی جادو کا اثر نہیں ہو سکتا، کوئی باطل اس پہ غالب نہیں آ سکتا. بہرحال باب ضریبت العبد وتعاہد ضرائب الاماء، لونڈی پہ ٹیکس لگانا یا ایک رقم مقرر کرنا، اور وتعاہد ضرائب الاماء، اور لونڈیوں کے اوپر ٹیکس کو یا ایک مقرر رقم کو طے کر لینا. تعاہد یعنی مقرر کرنا. ہوتا یہ تھا کہ بعض اوقات لوگ غلام خرید لیتے تھے، لونڈیاں خرید لیتے تھے، ان سے کوئی جسمانی تعلق نہیں رکھتے تھے، ان سے اسی طرح کام لیتے تھے جیسے اونٹ گائے بیل سے کام لیا جاتا ہے. تو ان کو چھوڑ دیتے تھے، گھر سے نکال دیتے تھے کہ جاؤ تم کما لو جو کما سکتے ہو، محنت مزدوری کرو اور شام کو مجھے اتنی اماؤنٹ دے دینا. تو کیا یہ جائز ہے؟ حدثنا محمد بن یوسف حدثنا سفیان عن حمید الطویل عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال حجم ابو طیبہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طیبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پچنے لگائے. فامر له بصاع او صاعین، تو آپ نے ایک سا یا دو سا اس کو اجرت دی، من طعام اناج میں سے. وکلم موالیہ، اور اس کے مالکوں سے بات کی. تخفف عن غلته او ضریبته، کہ وہ جو اس پہ محصول یا ٹیکس ہے اس میں کمی کر دیں. یہ نہیں کہا کہ تم اس سے لو نہ کچھ، لیکن کہا کہ کم لو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ان سے مزدوری کرا کے ان سے اجرت لی جا سکے، کیونکہ وہ مال دے کے جو خریدے ہوئے ہوتے ہیں. اب تو خیر ہے نہیں ایسی صورتحال، لیکن اگر کہیں ہو تو اس کی اجازت ہے. باب خراج الحجام، حجام کی اجرت. حجام نائی کو نہیں کہتے بلکہ پشنے لگانے والے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا وہیب حدثنا ابن طاووس عن ابیہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآت الحجام اجرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچنے لگوائے اور اس پر اجرت بھی دی. ہمارے ہاں بھی حجام شاید اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ وہ اس طرح سے وہ جراح یا وہ جو پہلے زخموں کو بھی کاٹتے تھے یا اس میں سے پس نکالتے تھے، تو شاید تھوڑی بہت سرجری کا کام بھی یہ کرتے تھے، جیسے ختنے کرتے. تو یہ نائی لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں، شاید اسی لیے اس کا نام حجام رکھ دیا گیا.
حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن اکرمہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآت الحجام اجرہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشنے لگوا اور اس کو اجرت دی، ولو علم کراہیۃ لم یؤتہ، اور اگر یہ اجرت دینا ناجائز ہوتی تو آپ اس کو اجرت نہ دیتے. حدثنا ابو نعیم حدثنا مسعر عن عمرو بن عامر قال سمعت انس رضی اللہ عنہ یقول کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحتجم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پشنے لگاتے تھے، ولم یکن یظلم احدا اجرہ، اور نہ ظلم کرتے تھے کسی ایک پر بھی اس کی مزدوری میں، یعنی اس کا حق اس کو پورا پورا دے دیتے تھے. باب من کلم موالی العبد، جو کوئی بات کرے غلاموں کے مالکوں سے، ان یخففوا عنہ من خراجہ، کہ اس کا ٹیکس کچھ محصول کم کر دیں. حدثنا آدم حدثنا شعبہ عن حمید الطویل عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم غلاما حجاما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پشنے لگانے والے غلام ابو طیبہ کو بلایا، فحجمہ، تو اس نے پشنے لگایا، وامر له بساع وساعین او مد او مدین وکلم فیہ فخفف من ضریبتہ، یعنی ایسا کرنا بھی جو ہے اس کی بھی اجازت ہے، یعنی کسی کے لیے سفارش کرنا. باب کسب البغی والاماء، کسب کمائی، بغی فاحشہ عورت کی، والاماء اور لونڈی کی، یعنی فاحشہ عورت جو جیسے پروسٹیٹیوٹس ہیں تو ان کی جو کمائی ہے اس کی بات کی گئی کہ وہ جائز ہے یا نہیں. وکرہ ابراہیم اجر النائحۃ، ابراہیم نخی جو ہیں وہ ناپسند کرتے ہیں اجرت نوحہ کرنے والی کی، والمغنیت اور گانے والی کی. نائحہ رونے والی یہ بھی ایک پیشہ تھا کہ جیسے آج کل آپ دیکھیں کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گانے بجانے والے آ جاتے ہیں، تو اسی طرح وہ بھی ان کا ایک پیشہ ہے، ان کا اور کوئی کام نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے، وہ گھر گھر دیکھتے پہ کہیں شادی ہو یا کوئی خوشی کا ہو تو وہاں پر شور ہنگامہ کر کے زبردستی پیسے وصول کرتے. اسی طرح ایک رواج یہ بھی تھا کہ جب کسی کے گھر میں ڈیتھ ہو جاتی تو کچھ لوگوں کو بلا کر رلوایا جاتا تھا تاکہ خوب شہرت ہو کہ فلاں پہ مرنے پہ بہت رویا گیا. وقول اللہ تعالی ولا تکرہوا فتیاتکم علی البغاء، اور مت مجبور کرو اپنی لونڈیوں کو حرام کام پر، ان اردنا تحسنا، اگر وہ پاک دامنی سے زندگی بسر کرنا چاہیں، لتبتغوا ارد الحیات الدنیا، تاکہ تم تلاش کرو یا لے سکو دنیا کی زندگی کا مال. ومن یکرہہن، اور جو انہیں مجبور کرے گا، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، من بعد اکراہہن، ان کو مجبور کرنے کے بعد، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان ہے. یعنی پھر اگر کسی عورت کو یعنی کسی غلام یا لونڈی کو کوئی اس کا مالک ایسا پیشہ کرنے پر مجبور کرتا ہے اور وہ عورت خود نہیں چاہتی لیکن غلام ہے، وہ کہیں نہیں جا سکتی، بھاگ نہیں سکتی، تو اس صورت میں اس عورت کو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اس سے وہ پیشہ کرانے والے سے ہی ساری پوچھ گچھ ہوگی اور وہ مال جو ہے وہ حلال نہیں. قال مجاہد فتیاتکم کا کیا معنی ہے، اماءکم، تمہاری لونڈیاں. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن ابن شهاب عن ابي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ابن هشام عن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہا عن ثمن الكلب، منع فرمایا ہے کتے کی قیمت سے، ومہر البغی، اور فاحشہ کی کمائی سے، وحلوان الکاہن، اور نجومی کی مٹھائی سے. حدثنا مسلم بن ابراہیم حدثنا شعبہ عن محمد بن حجادۃ عن ابی حازم عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن کسب الاماء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈیوں کی کمائی سے منع کیا، یعنی وہی فحاشی کی کمائی، دوسری نہیں. باب اسب الفحل، اسب ہوتا ہے نر کا مادہ پر چڑھنا، اس کا پھر کرایہ دینا، یعنی جب گائے یا بھینس وغیرہ کو حامل کرانا مقصود ہو تو ایسے جگہ پر لے جانا کہ جس کے پاس نر جانور ہو تو اس پر اجرت جو ہے وہ منع ہے، یہ نہیں لینی چاہیے. حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث و اسماعیل ابن ابراہیم عن علی ابن الحکم عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن اسب الفحل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نر سے حامل کروانے کی اجرت کو منع کیا ہے. باب اذا استاجر اردن، جب کوئی شخص کوئی زمین کرائے پر لے، فمات احدہما، پھر ان میں سے ایک فوت ہو جائے، وقال ابن سیرین، ابن سیرین کہتے ہیں لیس لاہلی ان یخرجوہ، تو اس کے گھر والوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے وہاں سے نکالیں، الی تمام الاجل، مدت پوری ہونے تک. مثلا ایک شخص مالک کے مکان تھا، اس نے ایک گھر اپنا رینٹ آؤٹ کیا، کسی کو کرائے پر دیا 1 سال کے لیے، مالک خود مر گیا، مکان اس کے بچوں کو منتقل ہو گیا. اب بچوں کے لیے جائز نہیں کہ وہ مدت پوری ہونے سے پہلے کرایہ دار کو وہاں سے نکال دیں، یہ مراد ہے. وقال الحکم والحسن و ایاس بن معاویہ تمضی الاجارۃ الی اجلھا، کہ اجارہ جو ہے وہ قائم رہے گا اپنی مدت تک، یعنی جو لکھا ہوا ہے ایگریمنٹ میں وہ مدت پوری ہوگی، الا یہ کہ اس ایگریمنٹ میں اگر آپ لکھیں کہ اتنے مہینے کے نوٹس پہ مکان خالی کرایا جا سکتا ہے تو وہ اس شرط کے مطابق پھر خالی کروا سکتے ہیں. وقال ابن عمر آتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر بالشطر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھ پر خیبر کی زمینیں دے دی تھی. آدھ کا کیا مطلب ہے، یعنی بٹائی پر
کہ خیبر کی زمینوں پہ یہودیوں کو کام کرنے کے لیے کہا اور کہا کہ جو اس کی پیداوار ہوگی وہ آدھی کام کرنے والوں کی اور آدھی مالکوں کی. فکان ذالک علی عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا. وہ ابی بکر، اور حضرت ابو بکر کے. وہ صدرا من خلافت عمر، اور حضرت عمر کی خلافت کے ایک حصے میں بھی. ولم یذکر ان ابا بکر جدد الاجارہ، اور یہ ذکر نہیں کیا گیا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اس اجارہ کو دوبارہ اس کی تجدید کی ہو بعد ما قبض النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد. یعنی وہ جب ایک مدت پوری ہو گئی جو آپ نے طے کی تھی، حضرت ابو بکر نے اس کی تجدید نہ کی، یعنی پھر وہ کانٹریکٹ ان سے ختم کر دیا گیا. حدثنا موسى بن اسماعیل حدثنا جویریة بن اسماء النافع عن عبد الله رضی اللہ عنہ قال اعطى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر اليہود، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو خیبر دیا ان یعملوها کہ اس میں کام کریں، ویزرعوها اور اس میں کھیتی باڑی کریں، ولہم شطر ما یخرج منها اور ان کے لیے آدھا ہے جو اس میں سے نکلے گا. وان ابن عمر حدثہ، اور ابن عمر نے بیان کیا ان المزارع کہ کھیت جو تھے کانت تکرا علی شیء کہ وہ کرائے پر دیے جاتے تھے ایک چیز پر، سماہ نافع، نافع نے اس کا نام تو لیا تھا، لا احفظہ مجھے وہ یاد نہیں. وان رافع بن خدیج حدثہ، اور رافع بن خدیج کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن قراء المزارع کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیتوں کو کرائے پر دینے سے منع کیا. وقال عبید اللہ النافع عن ابن عمر، اور حضرت عبید اللہ نافع سے روایت کرتے ہوئے عمر سے، حتی اجلاہم عمر یہاں تک کہ حضرت عمر نے یہودیوں کو خیبر سے نکال دیا. یعنی وہ آدھ پر تو دیا جا سکتا لیکن کرائے پر نہیں. کرائے پر دینے کا کیا مطلب ہے کہ تم یہ اس زمین میں کھیتی باڑی کرو اور مجھے اس پر 1 لاکھ دے دو. ہو سکتا ہے کہ وہ بیچارہ بیمار پڑ جائے اور وہ کچھ بھی کھیتی باڑی نہ کر سکے، ہو سکتا ہے وہ کھیتی باڑی کرے اور اس میں سے لاکھ نہ نکلے. تو اس لیے ایک طرح سے لگی بدی رقم پر کھیت کو کرائے پہ نہیں دیا جائے. گھر تو دیا جا سکتا ہے لیکن کھیت نہیں دیا جا سکتا. کھیت کو دینے کا مطلب ہے اس سے نفع حاصل کرنا، اور پیداوار اگر ہوئی نہیں تو بیچارہ جس نے لیا کرائے پہ یا ٹھیکے پہ جسے کہتے ہیں، وہ تو اس کا کام خراب ہو جائے گا. اس لیے اس میں ایک فریق کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے جس کی وجہ سے اسے منع کیا گیا.